جی السلام علیکم. زبیر توروالی میرا نام ہے, بحرین سوات سے تعلق ہے. میں دی بلیک ہول کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے بہت ہی شارٹ نوٹس پہ بلایا. شاید فیس بک پر کسی نے دیکھا تھا کہ یہ یہاں ہے اسلام آباد میں تو اس کو یہاں پکڑتے ہیں. تو میں ڈاکٹر پرویز ادبائی اور ان کے ساتھیوں کا مشکور ہوں کہ اور ڈاکٹر نیئر صاحب کا کہ اسلام آباد میں ایک ایسی فیسلٹی بنائی ہے جو واقعی میں ایک ہم ڈیفرنٹ طرح سے سوچتی ہیں اور ایک ڈائلاگ کو پروموٹ کرتی ہے. شکریہ. تو میں آج ایک یہ نام آپ نے دیکھ کر شاید عجیب لگا ہوگا, داردستان. پولیگلاٹس تو خیر ملٹی لنگوالزم ہو گیا. تو میں پوچھتا ہوں یہ پاکستان میں کافرستان کوئی جگہ ہے؟ جی چترال میں. جی, دی کیلاش ویلیز ان چترال. ابھی یہ کافرستان یہ نام ذہن میں رکھیے گا تو ہم اسی سے آگے بڑھ کر داردستان کی طرف آتے ہیں. اب یہ کافرستان ظاہر کافر ہم جس کو کہا جاتا ہے عموماً پاکستانی ہماری اس مسلم معاشرے میں, تو یہ پورا علاقہ جو آج میں جس کا نام داردستان دیتا ہوں یا داردستان, یہ ایک زمانے میں اس کو کافرستان کہتے تھے. اور یہ ایک جیو کلچرل اینٹیٹی اسے کہے, کوئی ایک ریاست یا ایک ملک نہیں تھا, ایک کلچرل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہم کہتے ہیں کلچر ایریا جس میں ایک کافی حد تک ہوموجینٹی پائی جاتی ہو کلچرز میں, تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. یہ ظاہر یہاں دوسرے ٹیگ میں لکھا ہے کہ ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کے دوراہے پر تھا. اب بھی ہے لیکن اس نام سے زیادہ جانا نہیں جاتا. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کا جو مغربی حصہ ہے, جو نورستان جسے کہا جاتا ہے, وہ علاقہ لغمان سے اوپر کا علاقہ, یہاں سے لے کر یہ جو ہمارا ہندو کش کراکرم اور ہمالیہ کے جو سلسلے ہیں ان کی وادیوں پر مشتمل کشمیر تک, جو انڈین ہیلڈ کشمیر تک یا انکلوڈنگ کشمیر, یہ علاقہ, اور اوپر ہائی ایشیا جسے کہا جاتا ہے سینٹرل ایشیا سے جو ملتا ہے پامیرین جو رینج ہے وہاں تک, یہ پورا علاقہ, اس کو تاریخ میں داردستان کہا گیا ہے, اس کو کافرستان کہا گیا ہے, اس کو یاغستان بھی کہا گیا ہے تاریخ میں, اور اس کو بلورستان بھی کہا گیا ہے. اب یہ بہت قدیم, آپ کو پتہ ہے کہ جب اس ریجن کا, اس ہندو کش ہمالیہ اور کراکرم ریجن کا جو سامنا ہوتا ہے ہمارے جو مسلم اسکالرز اس وقت کے تھے 10th سینچری آنورڈز, تو انہوں نے ان کو دیکھا کہ یہ لوگ نہ کرسچنز ہیں, نہ ہندوز ہیں, نہ مسلم ہیں, تو ان کو کیا کہا جائے. تو وہ ظاہر ہے وہ مسلم اسکالرز تھے, ایران سے آئے تھے, سینٹرل ایشیا سے آئے تھے, تو انہوں نے ان کا نام رکھ دیا کافرستان, کیونکہ ان کا جو مذہب تھا یا ان کے جو ٹریڈیشنز تھے وہ بہت مختلف تھے. تو ان کو یہ مختلف لگے تو انہوں نے اس کو لیبل کیا, کافرستان مینس پیگنز یا دی لینڈ آف پیگنز, یہ کہہ دیا. اب آخر میں یہ جب 10th سینچری آنورڈز اور 16th سینچری میں جب یہ ہم کہے کہ ڈومیسٹیکیشن یا اسلامائزیشن اس ریجن کا زیادہ اسپیڈ میں آ جاتا ہے, تو یہ سکڑ کر پھر وہ آج کل افغانستان کا نورستان کا علاقہ وہ کافرستان رہ جاتا ہے ارلی 19th سینچری تک, امیر عبد الرحمن کے زمانے تک. پھر امیر عبد الرحمن جو افغانستان کے امیر تھے وہ 1895 میں اس پر چڑھائی کر دیتا ہے, اس وقت کے کافرستان جو آج کا نورستان ہے, اور وہاں کے لوگوں کو زبردستی کنورٹ کرتا ہے. ان میں سے یہ بھی حقائق ہے کہ کئی لوگوں کو اوپر پہاڑیوں سے اتار کر کابل میں لٹکایا جاتا ہے اور ان کو غلام بنایا جاتا ہے. تو وہاں سے بھی کئی لوگ بھاگ جاتے ہیں
اکراس اس وقت تو اس طرح بارڈر نہیں تھا چترال کی طرف. تو جو کلاش کمیونٹی ہیں یہ کچھ انڈیجنس ہے یہاں, مطلب یہاں کی مقامی ہیں, کچھ وہاں سے نورستان سے بھاگ کر آئے ہیں. تو پھر یہ نام ان کو وہ ابھی تک ان کے اپنے وہ جو ٹریڈیشنز ہے جو مذہب ہے اس پر قائم ہے. کچھ حد تک 4000 بندے ہیں وہ سارے, ان کی پاپولیشن 3 وادیوں میں, بریر, ممریت اور وہ دوسرا جو علاقہ ہے. تو اس میں یہ اس لیے پھر آج لوگ کافرستان انہی کو کہتے ہیں, انہی کلاش لوگوں کو. اور میرے لحاظ سے یہ ایک بہت ہی غیر مناسب لفظ ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیبل ایسے لیبل کرتے لوگوں کو, ایک شناخت ان پہ ٹھونسنا اور اپنی طرف سے ان کو بیان کرنا, تو اس کو آج یہاں کہا جاتا ہے. تو آج کل جو کلاش کمیونٹی ہیں ان کے جو ٹریڈیشنز یا کلچرز ہیں یہ پورے اس داردستان کا کلچر اور ٹریڈیشن ان کی طرح تھا. یہ لوگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریشلی, ہم ریس وائز تو میجارٹی ان میں ڈاڈک لوگوں کی تھی, داردی. وہ لوگ جن کا تذکرہ مہابھارت میں بھی ہوا ہے, رامایانہ میں بھی ہوا ہے, اور اینشنٹ گریک رائٹرز نے بھی کیا ہے. اور یہ ہندو مت سے مختلف بلیف سسٹم تھا ان کا, کیونکہ یہ گائے کا گوشت کھاتے تھے. اور کچھ اگرچہ ان کو ہم اینیمسٹک کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو کلچر ہے وہ زیادہ تر ڈیٹیز پر اور نیچر کے وادیوں کے حوالے سے ان کا تھا, یا پیسچرز کے حوالے سے تھا. ناپاکی پاکی کا تصور وہاں بھی تھا. تو ان علاقوں کو, یہ جو علاقہ ہے یہ جب آہستہ آہستہ اس کی کلونائزیشن ہو گئی, کلچرل کلونائزیشن ہو گئی, ان میں کئی لوگوں کو ان کے مذہب سے, ان کے کلچر سے وہ چھوٹ گئے, انہوں نے چھوڑ دیا اور مسلم ہو گئے. تو یہ علاقہ اب تک ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریشلی تو اس میں ڈاڈک زیادہ ہیں, لیکن لنگوسٹکلی بہت مختلف ہے. لسانی طور پر اس میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں, مختلف زبانیں. ہم اکثر یہاں کہتے ہیں کہ ڈائلیکٹس, ہم ایسی بولیوں کو ڈائلیکٹس کہتے ہیں پاکستانی کانٹیکس میں, حالانکہ جو لسانیات کے علوم میں اس طرح نہیں ہے کہ یہ ڈفرینٹ لینگویجز ہیں, کیونکہ یہ لوگ جب آپس میں, مطلب میں تروالی ہوں, میری کمیونٹی تروالی ہے, زبان تروالی ہیں, تو میں کالام میں ایک فرض کے کمیونٹی ہے, ہمارے بیچ میں کوئی 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, وہ گاوری ہے. جب ہم یہ دونوں سسٹر لینگویجز ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت قریب تر ہیں, لیکن اگر وہ آپس میں بات کریں گے تو وہ کوئی ایک تھرڈ لینگویج کا سہارا لیں گے, ایک تیسری زبان کا. تو اس کا مطلب ہے یہ ان کی زبانیں بہت الگ زبانیں ہیں, ایگزسٹ کرتی ہے, ڈائلیکٹس نہیں ہے. یہ علاقہ نیچے ساؤتھ سے ہمارے پٹھان انویڈرز یا کچھ سینٹرل ایشین انویڈرز وہ انہوں نے قبضہ کرنا شروع کیا اس زمانے میں. اور اوپر بدخشاں کی طرف سے بھی مسلمان اپنے طور سے آگے, جو ہماری اسماعیلی فیض کے جو امام اس وقت کے جو علماء تھے وہ انہوں نے شروع کیا. تو یہ ان کی یہ کنورجن ہوتی گئی تو انہوں نے ان کی یہ ایک لحاظ سے تاریخی صفات سے مٹ گئے یہ لوگ. اب ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کئی لحاظ سے ناردرن ایریاز کہتے ہیں, کوئی مختلف ناموں سے پکارتے ہیں, لیکن ان کی اپنی شناختیں مٹ گئی اور ان کو لمپنگ شناختیں دی گئی. مطلب کافرستان, کوہستان یا داردستان, یہ داردستان بھی ایک لمپنگ ہے, لیکن اس پہ زیادہ توجہ اس لیے دی جاتی ہے کہ یہ بہت اینشنٹ ہے, اور کوہستان اور یہ کافرستان یہ کلونیل کنسٹرکٹ ہے, اس لیے یہ داردستان کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. اب یہ علاقہ جو ہے, یہ پورا علاقہ, اس میں 5 جو فائلہ ہوتے ہیں, جو لینگویج فائلہ جو درجہ بندی ہوتی ہیں, ان میں 5 مختلف فیملیز کی زبانیں بولی جاتی ہیں, اور ایک ایسی زبان ہے جو اب تک کسی درجے میں اس کو کسی کلاس میں اس میں نہیں ڈالا گیا. مطلب برشسکی جو ہنزا میں بولی جاتی ہے,
وہ زبان ایک بہت مختلف زبان ہے. اس کو لینگویج آئسولیٹ کہا جاتا ہے کہ ابھی لنگوسٹ دنیا کے سارے اس میں سوچ رہے ہیں کہ اس کو ایسی زبانوں کو کس خانے میں کس کھاتے میں ڈالا جائے. بایولوجیکل جو ہمارا کلاسیفیکیشن ہے تو اسی کی بنیاد پر یہ لنگوسٹک کلاسیفیکیشن انہوں نے کی ہے, اور وہ زیادہ لیکسیکل سملیرٹیز پر جو الفاظ کی جو مشابہت ہوتی ہے اس کے بنیاد پر انہوں نے زیادہ تر زور اس پر دیا. پھر اسٹرکچر جو سنٹیکس ہے جو جملے ہیں ان کے, اور پھر فونیٹکس فونالوجی پہ تو زیادہ تر تو انہوں نے یہ کلاسیفیکیشن کی ہے. تو اس میں اس علاقے میں میجارٹی جو اکثریتی زبان ہے وہ انڈو, ہم یہ پہلے سے یہ کہیں کہ ہمارے اس خطے کی جو زیادہ تر زبانیں ہیں وہ انڈو یوروپین ہے, اور انڈو یوروپین کے اندر پھر جو ایرانین بنتے ہیں, ایرانین کے اندر پھر انڈو ایرانین اور انڈو صرف ایرانین بنتے ہیں. تو ہمارا جو علاقہ ہے, میں نے آپ کو کہہ دیا کہ داردستان جو پریزنٹ داردستان اس کا میجر جو بڑا حصہ ہے وہ ہمارا شمالی پاکستان ہے. شمالی پاکستان سے ہم مراد لیتے ہیں اپر خیبر پختونخوا, بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان, اور کچھ ہمارے JK کے علاقے پاکستان میں ہم شمار کرتے ہیں. داردستان تو بہت پھیلا ہوا علاقہ تھا. تو یہاں پورے داردستان میں تو 50 کے قریب زبانیں بولی جاتی ہیں, 50. اب صرف میں نے کہا کہ اس کا جو بڑا حصہ ہے وہ شمالی پاکستان ہے, تو شمالی پاکستان میں کوئی 30 سے زیادہ 35 زبانیں یہ بولی جاتی ہیں. ان میں جو زیادہ زبانیں ہیں وہ انڈو آرین ہیں, اور انڈو آرین کے اندر جو داردی یا ڈارڈک گروپ ہے اس میں آتے ہیں. اس لیے اس خطے کو داردستان کہا گیا. داردستان کی اس لفظ کی تاریخ تو بہت پرانی ہے. کافرستان بلورستان بھی کہا گیا, اور اس وقت کے کچھ سنٹرل ایشین رائٹرز نے اس کو دردستان کہا, درد سے. لیکن یہاں جو اس کو زیادہ مستعمل جو لائٹنر تھا, گوٹلیب ویلہم لائٹنر, جو میرے خیال میں بہت بڑے اورینٹلسٹ تھے, انڈالوجسٹ بھی تھے, تو انہوں نے یہ دارد نسلوں اور زبانوں پر کتابیں لکھی. 1861 میں اس نے پوری کتاب کا نام بھی داردستان رکھا. پھر اس نے بات ریسز اینڈ لینگویجز آف داردستان, تو وہ یہ ایک لحاظ سے وہ اس کا پروپوننٹ تھا. داردستان اس ایک علاقے کا وہ بہت حامی تھا. تو اس کے بعد پھر یہ لفظ اکیڈیمیا میں استعمال ہونے لگا کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ لکھا. پھر ایک دوسرے برٹش آرمی سے منسلک ایک تھے کرنل جان بیڈلف, ٹرائبز آف ہندو کش میں, انہوں نے بڑا اس میں اچھا اضافہ کیا ان زبانوں اور کلچرز کے حوالے سے. پھر ایک جو ہمارے ایک بڑے جو بر صغیر کے لسانیات کے حوالے سے تو نام جانا جاتا ہے وہ گریئرسن, جنہوں نے لنگوسٹک سروے آف انڈیا جو 364 لینگویجز پر کام کیا, تو انہوں نے بھی یہ اسی خطے کی زبانوں پر کام لکھا, اور 1925 اور کوئی 5 والیوم کی کتابیں چھاپی, اور اس میں یہ جو ہمارا شمالی پاکستان آج کل کا ہے اس کی زبانوں پر بھی لکھا. اور پیشاچا پیشاچا بھی ایک داردی قوم تھا یا ایک کمیونٹی تھی, وہ اب زیادہ تر افغانستان میں رہتی ہے, اور ان کو وہاں جو کابل کے نارتھ میں وہ قوم رہتی ہے, اور وہ وہاں ایسیمیلیٹ ہو گئی ہے پختونوں پٹھانوں کے ساتھ, زیادہ تر ان کی بہت کم, اور ان کو وہاں شاڑے بھی کہا جاتا ہے, مطلب شاڑے خوشے, شاڑے مینز جس کو کیا کہے اردو میں, مطلب جس کی کوئی بنیاد نہ ہو, ایک ایسا فرد. تو وہ بھی تو یہ گریسن نے ان پر لکھا, تو یہ 1925-29 کی بات ہے. تو اس کے بعد پھر یہ ریجن ظاہر ہے بہت سارے لنگوسٹ, انتھروپولوجسٹ اور ایتھنوگرافر کی نظروں میں رہا, اور وہ سارے باہر کے تھے, یورپین تھے یا امریکن تھے, اور انہوں نے اس پورے خطے میں کام شروع کیا, اپنے انتھروپولوجیکل ایتھنوگرافک کام شروع کیا. پھر کلچر اور لینگویجز کو ان لوگ بہت سارے اس میں مشہور لوگ گزرے ہیں. بدرس جو ابھی پچھلے سال وفات ہوئے جو جرمن تھے, انہوں نے کام کیا. کارل جیٹمار, انہوں نے بہت کام کیا.
اور ایک بڑے آرکیالوجسٹ جو میرے خیال اٹالین تھے ڈاکٹر جویسپی ٹوچی، انہوں نے بہت کام کیا، وہ جو سوات میں پورے ایکسکیویشن کر کے اور بنیادی کام ان کا بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو ریسنٹ زندہ لنگوسٹوں نے بھی بڑا کام کیا، رچرڈ سٹرینڈ ان کا نام ہے۔ اب یہ میں نے جو کہا کہ یہ 5 گروپ لینگویجز کا کہا اور ایک آئسولیٹ کہا، تو اس میں ایک گروپ نورستانی زبانوں کا، وہ جو ان کو پہلے کافری لینگویجز کہا جاتا تھا، اور یہ داردی گروپ کا، گریئرسن بھی ان کو داردی مانتا ہے، بیڈل بھی مانتا ہے، لیکن رچرڈ سٹرینڈ نے ان کو الگ شاخ میں ڈالا اور ان کو نورستانی نام دے دیا۔ کافری لینگویجز کے علاوہ اب نورستانی لینگویجز کہا گیا۔ تو یہ رچرڈ سٹرین اور ایلینا بشیر ابھی حیات ہے، انہوں نے کام کیا اس پر بھی۔ ڈاکٹر ہینڈرک ہے ہمارے، وہ بھی اس پر کام کر رہے ہیں۔ اور یہ کلچر اور انتھروپولوجی کے حوالے سے ایک پاکستانی نام جو اس خطے کے حوالے سے مشہور ہے، وہ ڈاکٹر آسندانی صاحب ہے آرکیالوجی کے حوالے سے۔ ان کے علاوہ ہمیں اپنے یہاں پاکستانی کوئی نام، مطلب نوٹیبل نام نہیں ملتا کہ وہ ان علاقے میں انہوں نے کام کیا ہو۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہم اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کس طرح کتنا انٹرسٹ ہماری دلچسپی ہو سکتی ہے۔ تو میں نے جو لینگویجز کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کے جو 5 گروپ ہے یا فیملیز ہے زبانوں کے، اور ایک منفرد یا یکتا یا لینگویج آئسولیٹ بروشسکی ہیں، میں ان زبانوں پر ایک نظر ڈالوں گا کہ وہ آپ کو شاید آپ کی دلچسپی کا باعث ہوگا۔ وہ زبانیں کیا ہو سکتی۔ ایک اور بات میں کہوں گا کہ اس داردستان لفظ کو یہ ایک اٹالین 2 بھائی ہے بڑے مشہور ایتھنوگرافرز اور انتھروپولوجسٹ، ایک کیکوپورڈو برادرز، ایک البرٹو کیکوپورڈو ہے اور ایک اگوسٹو کیکوپورڈو، تو انہوں نے اس کا نام پریستان رکھا۔ پریستان مینز پریوں کا علاقہ، داردستان تو مینز داردوں کا۔ تو اس کی ان کا یہ تھیسس یہ ہے کہ ہم اگر اس کو داردستان لکھے تو یہ صرف ڈارڈک لوگوں کا نہیں، کہ یہاں بروشسکی بھی رہتے ہیں، یہاں بلتی بھی رہتے ہیں، یہاں کچھ ایرانی وخی اور یدغا مدغلشتی یہ لوگ بھی رہتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے زیادہ، اور پریستان کا اس نے کہا کہ یہاں کے کلچر میں جو اینیمسٹک میں نے کہا، تو پری فیریز کا، جنز کا، کیا جنات کیا کہیں، وہ جو دیو وغیرہ جائنٹس کا، ان کا بڑا تصور پایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ اس کی بنیاد پر ان کو گیٹس آف پرستان ایک بڑی کتاب بھی لکھی، اور پچھلے دنوں اکتوبر میں اٹلی میں ایک بہت بڑا کانفرنس تھا روٹس آف پرستان، تو اس میں ان کے یہ طرف سے یہ آیا کہ اس کو ہم پرستان کا نام دیں۔ خیر، داردستان کا نام زیادہ اکیڈمک میں منسلک رہا۔ ہاں، اس میں کنٹسٹڈ ڈسپیوٹڈ بھی ہے یہ نام۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ داردک جو زبانیں میں نے کہا، کئی لنگوسٹ کہتے ہیں کہ اس کو ہم ایک گروپ میں لمپ نہیں کر سکتے ہیں، اور اس طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ داردستان کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے، مطلب کوئی ایک جغرافک باؤنڈریز میں مقید اب علاقہ نہیں رہا، اور ان کا یہ بھی ہے کہ مقامی لوگ اس کو داردستان نہیں کی۔ لیکن اب ہمیں پتہ لگتا ہے گزشتہ 2 دہائیوں سے کہ گلگت بلتستان، چترال اور ہمارے کچھ علاقوں میں داردستان کے لیے بہت لوگ موومنٹ بھی چلا رہے ہیں، اور اس کے لیے اس پر لکھ بھی رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ کنٹسٹڈ لفظ ہے، بے شک اکیڈیمیا میں بھی ہے، عام ڈسکشن میں بھی ہے۔ اس طرح لیکن ڈارڈک لینگویجز جو لفظ ہے کنٹسٹڈ تو لنگوسٹ کے، لیکن اس گروپ کو توڑ نہیں سکے وہ ابھی تک۔ وہ اسی گریئرسن سے لے کر رچرڈ سٹرینڈ تک ابھی جو حیات ہیں، سب نے اس کو ڈارڈک لینگویجز ہی کہا، ایلینا بشیر تک، اگرچہ وہ شاید متفق اس کے ساتھ نہ ہو، جو لنگوسٹ ہے تو اس کے لحاظ سے، لیکن ڈارڈک ایک وجود رکھتا ہے لینگویجز کا گروپ انڈو آرین کے اندر۔ انڈو آرین ہمارے یہاں دوسری زبانیں پنجابی ہے، سندھی ہے، اردو، ہندی، یہ میجر زبانیں ہیں، اور ایرانی زبانوں میں ہم پشتو کہہ سکتے ہیں کہ یہ زبانیں ہیں۔ تو میں ان زبانوں کے حوالے سے تو یہاں ان میں ہم شمالی پاکستان کی جو زبانیں ہیں ان کی بات کریں گے۔ تو پہلے میں ڈارڈک گروپ سے شروع کرتا ہوں۔ بروشسکی کا ہم نے بتایا کہ یہ لینگویج آئسولیٹ ہے، اور ہنزا، یاسین اور نگر میں بولی جاتی ہیں۔ اور ایک شاید میں یہاں اپنی اس باتوں میں
ایک فگرز میں کسی زبان کے بولنے والوں کو نہیں دے سکتا ہوں اور نہ ہی دوں گا، کیونکہ کسی بھی مردم شماری میں ان زبانوں یہ زبان شامل نہیں ہے، تو ہمیں کوئی اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن ایگزیکٹ فگر نہیں بتا سکتے ہیں کہ کتنا ہے۔ تو یہ بروشسکی ظاہر ہے ہنزا مشہور جگہ ہے، نگر اور ہنزا یاسین غیزر کا علاقہ ہے، تو یہ وہاں بولی جاتی ہے یہ زبان۔ اور کچھ بروشو انڈیا جو کشمیر انڈیا کے پاس ہے، وہاں بھی ایک کمیونٹی بروشو چھوٹی سی کمیونٹی ہے، شاید اقصا کو اس کا پتہ نہ ہو، وہاں بھی اقصا از فرام ہنزا، سو میں نے ان کا نام لے لیا، تو وہ بھی وہاں بولی جاتی ہے۔ پھر میں آپ آ رہا ہوں ڈاڈک زبانوں میں، تو ڈاڈک زبانوں میں ایک بتیڑی یا بٹیری زبان ہے، میں الفابیٹیکلی شروع کرتا ہوں، بی پہلے آتا ہے۔ یہ زبان بشام جو کوہستان میں انٹر ہوتے ہیں، تو بشام کے ساتھ ہی اس طرف ایک علاقہ ہے، یونین چھوٹا سا علاقہ ہے بٹیرا، وہاں بولی جاتی ہے، اور یہ ڈاڈک زبان ہے۔ سیکنڈ نمبر چلیسو، یہ چلاس میں ایک زبان تھی، ابھی یہ ختم ہو گئی، اور یہ زبان ہمارے جو تروالا علاقہ ہے وہاں سے کچھ لوگ گئے تھے، وہاں بولی جاتی تھی، تو یہ موری بنے آلموسٹ ڈیڈ ہے۔ دمیلی یہ زبان چترال میں بولی جاتی ہے، چترال کا جو جنوبی حصہ ہے وہاں بولی جاتی ہے، اور یہ ایک داردی زبان ہے۔ ڈوماکی لفظ سے ڈوم لگتا ہے، یہ ہنزا میں بولی جاتی تھی، اب بہت کرٹیکلی تھریٹن ہے، اور اس کا انہوں نے نام چینج کیا، داؤدی رکھا، تو اس کے ساتھ جو اسٹگما تھا نا ڈوم کا۔ پھر 5 نمبر ہے گور باتی، یہ بالکل افغانستان پاکستان جو چترال میں جو بارڈر ہے اس پر یہ بولی جاتی ہے یہ زبان، اور افغانستان کی سائڈ پہ زیادہ ہے، پاکستان میں کوئی اس کے 4000 لوگ ہے، افغانستان میں کوئی 18,000، افغانستان میں اس کو قوم مانا گیا ہے، گور کو ایک قوم مانا گیا ہے افغانستان میں۔ نیکسٹ گاوری کالام شاید مشہور جگہ ہے، کمراٹ 2 مشہور جگہ ہیں ٹورسٹ کے لحاظ سے اس سوات دیر میں، تو یہ ان علاقوں میں گاوری زبان بولی جاتی ہے، وہ بھی ایک ڈاڈک زبان ہے۔ پھر گاورو یا گوارو، یہ کوہستان کا جو ہمارا انڈس پہ جو کوہستان ہے اس کا جو مغربی علاقہ ہے وہاں یہ زبان کچھ ایک قبائل اب بولتے ہیں، کافی تھریٹن ہے۔ کلاشا زبان، اس کے بارے میں ہم نے بتا دیا، اس کا ہم اس طرح گن سکتے ہیں کیونکہ ایک ریلیجس مائنورٹی بھی ہے، تو اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، باقیوں کو نہیں کیا جاتا، تو 4000 میں نے بتا دیا۔ کلکوٹی ایک اور داردی زبان ہے، یہ بھی کمراٹ کے علاقے کلکوٹ ایک جگہ وہاں بولی جاتی ہیں۔ کشمیری، اب کشمیری بہت بڑی زبان ہے، ایک جو پوری کشمیر میں بولی جاتی ہے، اب کشمیری اور پہاڑی کچھ مکس ہو گئے ہیں نا، ساؤتھ میں پہاڑی ہے، اوپر کشمیری۔ پاکستان میں یہ کشمیری زبان کوئی 2.5 لاکھ لوگ بولتے ہیں، جو کشمیری میں بولی جاتی ہے وہ شاید اس میں ہنکو اور پہاڑی اور یہ انڈو آرین زبانیں ہیں، یعنی جو ریئل کشمیری جو ڈاڈک زبان ہے وہ کم ہے، اور وہاں انڈیا کے سائٹ میں یہ بہت زیادہ بولی جاتی ہے، اور اس کو آفیشیل مینس ایجوکیشن میں بھی شامل کیا گیا ہے انڈیا میں۔ پھر کھو قوم کا نام ہے، کمیونٹی کا نام ہے، غوار زبان کو کہتے ہیں، تو یہ کھوار، یہ چترال کی بڑی زبان جو ہے وہ کھوار ہے۔ کوہستانی جو انڈس کوہستان میں بولی جاتی ہے، اس کا پرانا نام مایو تھا، اب اس کو کوہستانی کہا جاتا ہے۔ کنڈولشائی ایک نیلم ویلی میں ایک زبان ہے، وہ بھی ہے۔ مانکیالی یہ مانسیرا میں، پلولا چترال میں ہے، ایک داردی زبان ہے۔ شینا گلگت میں، کوہستان میں، اور ہمارے اکراس دی بارڈر کشمیر میں بھی بولی جاتی ہے۔ تروالی میری زبان ہے، سوات میں بولی جاتی ہے، جو بحرین کا علاقہ ہے اس میں۔ اوشوجو بھی ایک ساتھ زبان ہے، دوسری زبان ہے۔ ایک زبان جو اس شمالی پاکستان میں وہ سائنو ٹبیٹن یا ٹبیٹو برمن زبان ہے، وہ ڈاڈک نہیں ہے، انڈو آرین نہیں ہے، وہ بلتی زبان ہے اسکردو علاقوں میں۔
اور ایک زبان ٹرکک ہے، مطلب جو ٹرکک زبانیں ہیں، ٹرکش نہیں، ٹرکک ایک زبانوں کا ایک فیملی ہے، وہ انڈو آرین کے بالکل مختلف ہے. وہ کرغیزی وہ برغل وادی میں بولی کچھ لوگ بولتے ہیں. نورستانی ہمارے اس شمالی پاکستان میں، اس افغانستان میں تو زیادہ ہیں، لیکن یہاں کٹیویری ایک زبان ہے، وہ چترال میں بولی جاتی ہے. اس طرح کامویری ایک زبان ہے، وہ وہاں چترال میں بولی جاتی ہے. نورستانی زبان کی شاخیں ہیں. ایرانین جو زبانیں ہیں، ایرانی مدغلشتی ہیں، وخی ہیں، یدغا ہیں، سریقولی یا پشتو اس کے بارے میں سب ایک بدیشی ایک زبان ہمارے سوات میں تھی، اب ختم ہو گئی. یہ اب اس علاقے میں اور انڈو آرین زبانیں بھی بولی جاتی ہیں، جن میں گجری اسکیٹر ایوری ویئر پورے شمال میں ہیں. ہنکو کشمیر کے اور ان علاقوں میں یہ ہے. پہاڑی بھی اسی طرح ایک زبان ہے. یہ میں نے جو زبانوں کا ذکر کیا، مطلب پشتو فرض کرے داردستان سے باہر بھی بولی جاتی ہے، گجری بھی اس سے باہر بولی جاتی ہے، اور ہنکو بھی. لیکن جو ان داردستان میں بولی جاتی ہیں وہ پہاڑی ہنکو اور گجری، وہاں بھی یہ مختلف منتشر علاقوں میں یہ زبانیں بولی جاتی ہیں. اب یہ جو میں نے پہلے بتا دیا کہ ان زبانوں کو یا اس شمالی پاکستان کو جو ان کی زبانوں پہ پہلی توجہ 1992 میں 80 میں ایک ریسرچ شروع ہوا. 1980 میں ڈاکٹر صاحب کو اندازہ ہوگا، نپس جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاکستانی اسٹڈیز ہے قائد یونیورسٹی کا، اس کا، اور ایک اسائل انٹرنیشنل ہے سمر انسٹیٹیوٹ آف لنگوسٹکس، ان کے اور لوک ورثہ، ان تینوں کے اشتراک سے ایک سروے شروع کیا گیا ان نارتھ، یہ جو شمالی پاکستان کی زبان ہے. اور اس سروے کو 1992 میں انہوں نے چھاپا، سوشل لنگوسٹک سروے آف نارتھرن پاکستان، اور 5 والیوم میں چھاپا. اس کے بعد جب انہوں نے چھاپا تو زیادہ جو ہمارے ابھی جو حیات لنگوسٹ ہیں یا ریسرچر ہیں اراؤنڈ دی ورلڈ، ان کی توجہ اس طرف بڑھ گئی. اور انہوں نے آ کر جو انڈیویجول کسی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہے تھیسس کے لیے آئے یا کسی آرگنائزیشن کے تھرو آئے، انہوں نے یہاں لوکل لوگوں کو کچھ تربیت دینی شروع کی جو مقامی آبادیاں تھیں ان زبانوں کے. اور ان لوگوں لوکل، جن میں سے ایک میں بھی ہوں، ان لوگوں نے آگے جا کر اپنے علاقوں میں آرگنائز طریقے سے بغیر کسی حکومت کی سرپرستی کے کچھ کام شروع کیا اور کچھ کتابیں چھاپی، اور اپنی زبانوں کے جو ان کا پہلے شاید خروش تھی، ان کا رسم الخط ہو سکتا تھا پرانے زمانے میں، اور لیکن پھر کوئی ان کا کوئی رائٹنگ میں یہ زبان تحریر میں نہیں تھی. تو اب جو انہوں نے تحریر کا نظام بنایا ان زبانوں کے لیے، وہ زیادہ تر یہی ہے پرسو عربک ٹائپ کا، مطلب جو عربک بیسڈ ہے. اور اس کی تو وجوہات آپ کو خوب معلوم ہے کہ کیوں ایسا کیا گیا، کیونکہ جو سوشیو پولیٹیکل اور ریلیجیس جو سینٹیمنٹس ہے یا جو ماحول ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے. تو وہ انہوں نے رائٹنگ سسٹم ابھی 2 ڈیکیڈ ہو گئے، 20 سال ہی ہو گئے کہ ان بیشتر زبانوں کے رائٹنگ سسٹم بن گئے اور ان میں کتابیں چھپنے شروع ہو گئی، اور لوگ ابھی لگے ہیں اپنے لٹریچر پروڈیوس کر رہے ہیں. ان زبانوں کا جو اورل ٹریڈیشنز بہت ہی اہم، اور ان کا جو کلچرل ہسٹری، ایون ان کی جو ان کی جو انڈیجنس وزڈم جو کہے، وہ اتنا رچ ہے کہ لیکن وہ ختم ہو رہا تھا. ابھی لوگوں نے کوششیں شروع کی ہے، لیکن وہ جو میں نے پہلے بیان کیا کہ پاکستانی، میں نے جو نپس کی مثال دے دی، ایک وہی 80s میں انہوں نے کیا تھا سروے، اور وہ بھی ان کو سوری ٹو سے ان کو موٹیویٹ کیا تھا اسائل انٹرنیشنل نے، جو سمر انسٹیٹیوٹ آف لنگوسٹکس تھا. انہوں نے موٹیویٹ کر کے ان کے جو اسٹوڈنٹ تھے ان کو ساتھ ملایا، ان سے سروے کرایا ان علاقوں میں، اور وہ سروے پھر چھاپا اپنے. تو یہاں ابھی پاکستان کی مردم شماریوں میں ان کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا میں ان کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، پاکستان کی ایجوکیشن میں ان کا ذکر نہیں ہو رہا ہے. ہم اکثر پرائمری کی کتابوں میں سنتے تھے ہنزا اور گوپیز کے لوگ، ایک چیپٹر ہوتا تھا کہیں نا اردو میں، تو وہ ہمیں ایسا پڑھایا جاتا تھا کہ یہ لوگ کوئی خلائی مخلوق ہے یا پتہ نہیں کون ہے، ایلینس بتایا جا رہا تھا. تو ان کے بارے میں بالکل وہ خاموشی ہیں ہمارے ریاست کی طرف سے. ابھی لوگ خود
اپنی طرف سے کوششیں کر رہے ہیں کہ ان زبانوں کو تحفظ دیا جائے، ان کو فروغ دیا جائے، ان کے جو اورل لٹریچر ہے یا ان میں جو پایا جاتا ہے علمی جو خزانے، وہ اس کو میں تحفظ کر کے آگے، کیونکہ یہ ایک سائنٹیفک کام ہے، ایک ادبی کام ہے، ایک علمی اور فکری کام ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کس حد تک ہم ایز انڈیویژولز اور آرگنائزیشن ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اس میں کہ ان زبانوں کو تحفظ دینا، فروغ دینا۔ ابھی ہماری جو آرگنائزیشن ہے، ایک چھوٹی سی نان پروفٹ ریسرچ اینڈ ایڈوکیسی بیسڈ آرگنائزیشن ہے سوات میں، الف ب ت ادارہ برائے تعلیم و ترقی۔ الف ب ت تو وہ مطلب اپنے تروالی زبان اور ایجوکیشن اور ایشوز کو فوکس ہے، لیکن پورے شمالی خطے میں بھی زبانوں اور کلچر پہ کام کر رہا ہے۔ تو پچھلے سال کئی سالوں سے پچھلے سال ہم نے ایک کوشش کی کہ آیا دیکھتے ہیں کہ ان جو اس علاقے داردستان میں کوئی لوکل جو مقامی اسکالر بھی ہے یا نہیں، اور دیکھتے ہیں کہ ان کی کتنی پوٹینشل ہے، ان کی کتنی ہے۔ تو ہم نے دیکھا، ہم نے ریکویسٹ کی لوگوں کو کہ ہمیں کوئی اپنے مقالے بھیجو اردو میں، انگریزی میں بھی اردو میں بھی۔ تو ہمیں کوئی والنٹیئرز مل گئے اور رضاکار، بغیر ہمیں ان کو پے کیے بغیر کوئی 40 مقالے 33 لوگوں کی طرف سے ملے ہمیں، 40 پیپرز، ریسرچ پیپر اردو میں، اور ان کو 33 یعنی 33 لوگوں نے لکھا تھا۔ تو ان کو ہم نے جمع کر کے ایڈٹ کر کے ایک کتابی شکل میں چھاپا، اور کیونکہ ہم ایک ویب میگزین بھی ہمارا ہے vmountains.com، وی ماؤنٹینس، تو اس کا ہم نے ترجمہ کیا سربلند۔ تو یہ جرنل سربلند جو اردو میں ہے، تو وی ماؤنٹینس وہ انگلش میں ہے اور یہ اردو میں ہے، وہ چھاپا۔ یہ سالانہ ایک جریدہ کا ہے، جرنل ہے، آگے بھی ہم اس کو چھاپتے رہیں گے۔ اب اس کتاب میں میں یہاں کچھ کاپیاں لایا ہوں۔ اس کتاب میں 40 مقالے ہیں، 33 لوگوں نے لکھے ہیں، اور اس میں کچھ افغانستان کے میں نے جو پشائی بتایا وہاں سے بھی ہیں، اور کشمیر سے بھی، جو ہندوستان کے کشمیر سے بھی ایک مقالہ شامل ہے اس میں کہ وہاں کیا صورتحال ہے، تو اردو میں ہے سارے۔ تو یہ ہماری کوششیں ہیں، اور بغیر کسی یہ ہم نے کہیں سے ہمیں کوئی اسپانسرشپ نہیں ملی ہے، یہ ہم نے اپنے جو آرگنائزیشن ود ان آرگنائزیشن ہم جو کچھ پیسے بچا سکتے تھے، سیونگ کر سکتے تھے، اس سے یہ چھاپا۔ اور اس کا انگلش ورژن سیم آرٹیکلز نہیں بلکہ ڈفرینٹ آرٹیکل انگلش ورژن بھی آئے گا اس سال نہیں، نیکسٹ ایئر، اس سال تو ہو نہیں سکا۔ تو یہ ہماری کوششیں ہیں، اور آج کے اس مختصر گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ یہ دی بلیک ہول جیسے پلیٹ فارم سے ہم ان زبانوں کے بارے میں اپنے ایکیڈیمیا، اپنے سول سوسائٹی، اپنے اسٹوڈنٹس کو کہے کہ وہ ان کلچرز کو، ان زبانوں کو پر بھی توجہ دے دے، اور ان کے سائنٹیفک انکوائری کے لیے بہتر ہوگا، اور مقامی لوگوں کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ اور یہ بھی بتاتا چلو کہ مقامی لوگ ابھی ان میں احساس بڑھ رہا ہے اپنی زبانوں کے، اپنی شناخت کے حوالے سے، تو وہ کام کر رہے ہیں، لیکن کوئی پیٹرنش نہ ہو، کوئی سرپرستی نہ ہو ریاست کی طرف سے، تو شاید کامیابی ناممکن ہوگی۔ تو میں یہاں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں، اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھ سے پوچھے کوئی سوال یا کوئی ایسی چیز کلیریفیکیشن جو ذہن میں ہو تو بتائیے گا۔ شکریہ۔ 2-3 چھوٹے چھوٹے کوشچنس ہیں، وہ یہ کہ ایک تو یہ جو 5 آپ کہہ رہے ہیں لینگویجز ہیں میجر، تو یہ ان کا اسکرپٹ کیا ہے؟ تب یہ کیا وہ فارسی والا اسکرپٹ ہے، عربی والا اسکرپٹ ہے، یا کوئی اور اسکرپٹ ہے؟ دوسرا یہ کہ یہ جو 5 لینگویجز ہیں یہ آپس میں کتنی ریلیٹیبل ہیں؟ جس طرح ہمارے ڈفرینٹ ڈائلیکٹس ہوتے ہیں، پنجابی کے بھی ڈفرینٹ سارے ہیں، تو وہ آپس میں تھوڑے تھوڑے ریلیٹڈ ہیں، تو ایک ہوپ ہو جاتی ہے کہ اگر لینگویجز آپس میں تھوڑی تھوڑی ملتی جلتی ہوں تو لوگ انہیں بولتے رہیں گے، ایک بڑی کمیونٹی قائم رہے گی، اور وہ شاید لینگویج بھی قائم رہے گی۔ تو یہ جو 5 لینگویجز ہیں آپس میں کتنی ریلیٹیبل ہیں، یہ بالکل ڈفرینٹ ہیں آپس میں ایک دوسرے سے؟ اور وہ تیسری چیز یہ تھی کہ اب یہ ناردرن ایریا کے اندر پہلے تو کنیکٹیوٹی کا بہت مسئلہ تھا، ٹیکنالوجی اور یہ 4G تک بھی نہیں تھا اویلیبل، تو اب تو سنا ہے کہ تھوڑا ایکسیس بہتر ہو گیا ہے،
تو ظاہر سی بات ہے جب یہ ٹیکنالوجی کا ایکسیس تھوڑا بہتر ہو جائے گا تو پھر انٹرنیٹ بھی ہے, فری میڈیا بھی کافی سارا ہے, آپ پبلش بھی کر سکتے ہیں سارا, کافی سارا کانٹینٹ لینگویج میں بنا کے وہ لوگوں تک پہنچ بھی سکتا ہے. تو اس کی کیا سچویشن ہے, کہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ جواب دے. اچھا, ایک تو میں آپ نے اسکرپٹ کے اوپر میں نے شاید بتایا تھا کہ پرسو عربک جو مطلب پرسو عربک اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری اردو کا فونٹ وہ نستعلیق بھی ہے, تو وہ زیادہ عربک کی طرح نہیں لگتا, تو اس لیے ہم پرسو عربک کہتے ہیں, فارسی کی طرح لگتا ہے. تو جو جس طرح عربی یا فارسی لکھی جاتی ہے اس طرح یہ زبانیں, اب اس کے لیے میں بیشتر زبانوں مطلب فرض کرے وقی زبان جو ہے گجال میں اس کی دو انہوں نے بنائی ہے, سریلک بھی ہے. اب دیکھیں وقی یہاں بھی نہیں ہے, اکراس تاجکستان میں بھی ہے, جو سینٹرل ایشیا کے اسٹیٹ میں, تو وہاں جب وہ یہ علاقے سوویت یونین کے انڈر تھے تو وہ سریلک اسکرپٹ انہوں نے رائج کیا تھا, تو وہ اس میں بھی وہاں لکھی جاتی ہے. یہاں انہوں نے دو گروپ بنے ہیں کہ ایک وہ پرسو عربک میں لکھتے ہیں اور ایک وہ سریلک کو اپنائے. اس طرح کلاشا میں دو گروپ ہے, ایک پرسو عربک میں لکھتے ہیں اور ایک لیٹینائزڈ جو لیٹن بیسڈ اسکرپٹ ہوتا ہے اس میں لکھتے ہیں. لیکن باقی زبانوں کا کی اسکرپٹ جو ہے وہ پرسو عربک ہے. اور اب دوسرا آپ کا سوال جو ہے کہ آپ نے کہا 5 لینگویج فیملیز ہیں, 5 زبانوں کی 5 خاندان ہیں. زبانیں تو کوئی 35 ہیں, 35 یعنی شمالی پاکستان میں. اب ان زبانوں کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیچ میں کتنا مماثلت یا ہے, تو ظاہر ہے لینگویج کانٹیکٹ مطلب زبانیں بولنے والے آپس میں گھل ملتے ہیں, ان کا سوشل معاملات ہوتے ہیں, تو اس سے زبان ایک دوسرے کا اثر لیتے ہیں. تو ظاہر ہے اب بروشسکی میں جو فونیٹکس میں کچھ ساؤنڈ سسٹم ہے جو ہمارے داردک میں بھی ہے, شا را ٹرا, یہ بروشسکی میں بھی ہے, ہمارے داردیوں میں یہ بیسیکلی یہ جو سسٹم ہے یہ داردی زبانوں کی ایک بڑی خاصیت ہے. یہ ریٹروفلیکس افریکیٹ کہتے ہیں ان کو, شر را ٹرا شر را, یہ آپ شاید ادا نہیں کر سکیں گے لیکن یہ بروشسکی میں بھی ہے کیونکہ یہ لینگویج کانٹیکٹ کی وجہ سے. اس طرح وقی میں بھی ہے یہ, حالانکہ وقی بالکل ایرانین زبانیں ہیں. جو داردی زبانیں ہیں ان میں نے بتایا کہ لیکسیکل سملرٹی بہت زیادہ ہے. فونیٹیکلی یا آپ کہے کہ ہاں فونالوجیکلی اس میں مسئلہ بندے کو ہو جاتا ہے, لیکن جو بولنے کا انداز ہے اس میں فرض کریں میرے تروالی میں ہم کولڈ, یہ شدل, سرد کو شدل کہتے ہیں, سردی کو بھی شدل کہتے ہیں. آج مطلب موسم چیر شدل تھو, اٹس ٹو کولڈ. تو اب شینا میں بھی یہی شدل کو کہتے ہیں, اس طرح ہے نا. کوہستانی میں بھی یہی, شاید اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ اس طرح کہا جاتا ہے. تو سملیرٹیز ایون جو نورستان کی زبانیں ہیں جن کو آپ لوگوں نے نورستانی کہا ہے اور الگ گروپ میں رکھا ہے کیونکہ وہ انفلوئنسڈ ہے ایرانی سائڈ سے, جو سینٹرل ایشین ایرانی سائڈ, کیونکہ وہاں قریب تر ہے. تو داردی زبان جب انفلوئنس ہو کر جو نورستانی بن جاتی ہے, حالانکہ وہ داردی ہے, ان کے کئی الفاظ ہم سے ملتے جلتے ہیں. مطلب کلاش میں کلاش گیا, کلاش کمیونٹی میں, تو وہاں ظاہر ہر ایک ٹورسٹ جا کے فوٹو تو لیتا ہے نا. تو میں نے بھی ایک کیمرہ نکالا تو ایک بچے مجھے کہہ رہے فوٹو نگین, تو میں حیران کہ یہ تروالی کدھر سے آیا. تو ان کے مطلب اتنی سملر وہ اس نے ایک جملہ کہا. تو یہ سملرٹی ان میں پائی جاتی, لیکن وہی پرابلم ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ نہیں, اگر بولے تو جلدی بولتے ہیں, اپنے ایک اسٹرکچر میں بولتے ہیں, تو اس میں سمجھنے میں مشکلات پیش آتی ہے. یہ آپ کا تھرڈ کویشچن تھا کنیکٹیویٹی. میں نے جو کہا یہ سر بلند جو ہے یہ اس کنیکٹیوٹی کی وجہ سے پیدا ہوا. میں کسی کے پاس گیا نہیں ہوں, میں نے فون کیا ہے, میں نے سوشل میڈیا پر ڈال دیا ہے. یہ پہلے دیکھیں کسی بھی گلگت, یہاں بھی میرے دوست بیٹھے ہوں گے, ان کو شاید پہلے پتہ نہیں تھا کہ ہماری ان کی طرح شینا کی طرح کوئی لوگ سوات میں بھی رہ رہے ہیں. ان کا تو اسٹیریوٹائپنگ سوات کے بارے میں الگ ہوگی. اس طرح ہمیں بھی پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کہاں سے آئے, کون ہیں, ہمارے بھی کوئی کزن ہیں مطلب کلچرلی لنگوسٹکلی اس پورے نارتھ میں. تو یہ جو کنیکٹیوٹی بڑھ چکی ہے اس کی وجہ سے یہ لوگ آپس میں گھل مل گئے, اور اس لیے تو یہ لفظ داردستان بڑھ رہا ہے, اور آگے جا کر کہیں یہ ریاست نہ بن جائے. اچھا خاصا انفارمیٹیو تھا یہ
کیونکہ میں نے بھی کوئی 21 سال جو ہے فولکلور کلیکٹ کیا ہے اور اس علاقے میں بھی گیا ہوں. میرے 2-3 چیزیں ہیں. ایک مجھے یہ بتائیے کہ کافرستان جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کالونیل کنسٹرکٹ ہے، اگر وہ کالونیل کنسٹرکٹ ہے تو اس کا اوریجنل نام کیا ہے، کیا تھا؟ دوسرا یہ ہے کہ جو وہاں کی اب مجھے سمجھ میں آیا کہ اس کو کلچرل ایریا کراکورم جرمنس نے کیوں کہا تھا. یٹمار نے کارل یٹمار نے ہی بیسیکلی یہ انوینٹ کیا تھا نام. تو کلچرل ایریا کراکورم اس کو کیوں کہا تھا اب مجھے سمجھ میں آ رہی ہے. جغرافی اور کلچر جو ہے اس کی. لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے وہاں پر کہ ہر علاقے کے، اس پورے داردک علاقے کے جو ہے پولیٹیکل ایسپریشنز جو ہیں لوگوں کے وہ الگ الگ ہیں. سو کلچرل تو آپس میں ان کا تھوڑا بہت ہے، لیکن پولیٹیکلی جو ڈائیورجنس ہے، جو پولیٹیکل ڈائیورجنس ہے وہ اس کو ایز اے کلچر ایریا کراکورم نہیں بننے دے رہا ہے. کیونکہ آف کورس لوگوں کے اکنامک انٹرسٹ، لوگوں کے پولیٹیکل انٹرسٹ، لوگوں کے آئیڈینٹی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ 2-3 چیزیں ہیں. ادروائز اٹ واز ریئلی فیسینیٹنگ. تھینک یو. کس لحاظ سے فرق ہے؟ تھوڑی سی وضاحت کریں. فرق یہ ہے کہ مثلا جو آپ کا بشام کا جو ایریا ہے، جو بشام کا ایریا ہے وہاں پر جو ایڈیالوجی ہے، جو تھنکنگ ہے، جو ان کا پولیٹیکل ایفیلیشنس ہیں وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہیں. جو ہنزا اور جو آگے چائنیز بارڈر تک، واخان کی پٹی تک آگے، ان کا جو ہے وہ فیتھ کے حساب سے، کلیکٹیوزم کے حساب سے، ایز این آئیڈینٹی جو ہے لوگ اپنے آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ان کی آئیڈینٹی فرق ہے. تو کلچرل آئیڈینٹی تو اس پر تو لوگ ایسرٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. وہاں پر لوگوں کے الگ الگ ہے، زبانیں ملتی ہیں. جس طرح تھوڑا بہت میں مثلاً سرائکی بولتا ہوں، سندھی بھی بولتا ہوں، اردو بھی مجھے آتی ہے، کوئی 2-4 لفظ بلوچی کے بھی سمجھ لے سکتا ہوں، شاید ایک آدھ ورڈ پشتو کا بھی آ جاتا ہے. تو سملرٹی تو ہے یہاں پر بھی. لیکن جس طرح یہاں پر الگ الگ انٹیٹیز ہیں اور پولیٹیکل ایسپریشنس ہیں لوگوں کے، وہاں آپ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں؟ جی بالکل. سوال تو بہت ہیں. جی یہ آپ کا بہت ہی ہے. یہ سیکنڈ کوشچن تو سوال تو بہت مطلب بہت وقت چاہیے اس کے لیے. پہلے یہ کافرستان والی بات کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان لوگوں نے کہیں ایک مجموعی شناخت اپنائی ہو کبھی بھی. تاریخ میں ایسا ہم نے جو مطالعہ کیا وہ نہیں ہے. ایون ان 3 ویلیز. ہاں بالکل. ایون میں نورستان کی بات، وہاں بشگال ہیں، وہاں دوسرا کیا نام ہے اس کا، وہ 3 ویلیز، مطلب جو ایون نورستان کے اندر وہ وائگل، بشغالی، یہ اس طرح جانے جاتے تھے. ایتھنونیمز جو ان کے ہیں وہ اپنے، تو ان کا کوئی لمپنگ انہوں نے شناخت اپنائی نہیں ہے کبھی بھی. تو اسی وجہ سے یہ کافرستان باہر کے لوگوں نے دیا، یہ ان کے لیے انہوں نے کبھی نہیں اپنایا. اس سے بہت ان کو پہلے ہم کچھ کرونیکلز میں دیکھتے ہیں کہ ان کو چڑ ہوتی تھی کہ ان کو جب کوئی کافر کہتا کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے. تو پھر بعد میں جب برٹش یہاں اس سب کانٹیننٹ میں تھے تو جب وہ جاتے ان کے پاس تو یہ کہتے، کیونکہ وائن ان کے بہت یہ پورے داردستان کا وائن ایک کلچر تھا. تو اب تو وہاں بھی یہ قائم ہے وائن. تو وہ وائن پیتے تھے. تو ان کو اکثر یہ بھی کئی اسکالر نے لکھا ہے کہ دی ڈرٹی وائن ڈرنکر درد، ان کو یہ کہ گندے وائن پینے والے درد، اس طرح بھی لکھا ہے. تو جب وہ برٹش کوئی ریسرچر آتا تھا وہ کہتا کہ مجھے بھی پیتا ہوں، وہ پیتے تھے تو وہ کہتے کہ ہم ایک ہے، کیونکہ ہمیں بھی کافر کہا جاتا ہے، آپ کو بھی کافر کہا جاتا ہے. یہ اس لیے کالونیل، کیونکہ ان کو کسی نے کلونائز کر کے ان کو یہ نام دے. کلچر ایریا آپ نے ایک دوسری بات کی، تو آپ نے یٹمارک کا حوالہ دیا تو وہ بھی اس میں مینشن ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ کلچرلی، مطلب کلچر ایریا جو اکیڈیمیا میں ہم سنتے ہیں وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے
سارے کلچر ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے. اس کو اس لیے کہا کہ ان میں مور اور لیس ہوموجینٹی, یکسانیت پائی جاتی ہے ان کے ریلیجس بلیف میں, جو بیفور ڈومیسٹیکیشن اور کولونائزیشن کی بات کر رہا ہوں. اور اب بھی اور ان کے فولکلور آپ تلاش کریں, ایون دیکھیں نا ہنزا اور شینا کتنے مختلف زبانیں ہیں لیکن ان کی فولکلور ایک جیسی ہوگی, جو کلچرل ٹریٹس ہے وہ ایک جیسی ہوگی اور ہے. تو اس لیے ان کو کلچر ایریا کہا گیا. لنگوسٹک ایریا ایک اور اکیڈمک ٹرم ہے سائنٹیفک. آیا یہ لنگوسٹک ایریا ہے یہ نہیں؟ لنگوسٹک ایریا تو میرے خیال میں پورا برصغیر ہے, ساری زبانیں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے میچ کرتی رہتی ہے کہیں نہ کہیں کچھ لحاظ سے. تھرڈ آپ کا جو کوشچن ہے پولیٹیکل اسپریشن ڈفرینٹ ان لوگوں کا, یہ بیکاز آف دی آپ جس کو کہے کہ یہ اس میں گلگت اور چترال, دیکھیں ہم داردستان کی بات کرتے ہیں تو ایک نارتھ ہے چترال گلگت, ایک ساؤتھ ہے ہمارا سوات دیر انڈس کوہستان. یہ اس میں ایک آپ نے کچھ ہسٹوریکل دیکھنا, پولیٹیکل لحاظ سے دیکھنا ہوگا تو گریٹ گیم. اب گریٹ گیم روس اور کیا اپنا برطانیہ کے بیچ یہ تھا کہ سنٹرل ایشیا پر کون قبضہ کرے, 100 سال سے محیط تھا. تو چترال اور گلگت گریٹ گیم کی وجہ سے بچ گئے ہیں. اور ہمارے جو علاقے تھے جو سوات کا ہے یا کوہستان کا ہے یا دیر کا ہے, یہ گریٹ گیم کی وجہ سے تباہ کیے گئے, کیونکہ ان کو برٹش اس وقت کے برٹش لوگوں نے ان مقامی جو پٹھان لوگ تھے ان کو کہا کہ آپ آگے بڑھیں, ریاست ان کو اپنے انڈر لائیں, ریاست میں ہم آپ کو قبول کریں گے. اور جب چترال یا گلگت میں کسی باہر کے انویڈر نے شروع کیا جو برٹش دور میں, تو انہوں نے روکا کہ نہیں آگے نہیں بڑھنا ہے یہاں, کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ یہ کسی اور کے قبضے میں چلا جائے گا تو ہمیں روس سے, کیونکہ قریب پڑتا ہے روس, پھر بدخشان تو چترال کے ساتھ ہی ٹچ ہے, تو انہوں نے اس لیے روکا. ایک دوسری بات یہ تھی کہ یہ جو بات میں نے کی کہ ہمارا جو صدرن دردستان ہے یہ ایک ایسفیلس کیا کہ اس کو یاگستانی ٹائپ کا رہا ہے. مطلب یہاں کوئی سینٹرلائز کوئی ریاست یا کوئی گورنمنٹ یا کچھ رولز نہیں تھے, ہر گاؤں کا کوئی اپنا ایک بڑا ہوتا تھا اور وہ وہاں اس کی حکومت کہے یا جو بھی کہے, کوئی یاگستان سسٹم تھا, لا لیسنس. لیکن گلگت اور چترال تھوڑا ڈفرینٹ تھا. یہاں میرے خیال میں 10th سینچری میں چترال میں ریاست ایک سینٹرلائز قسم کی پاور یہ اور وہ بنائی تھی پہلے ان کلاش لوگوں نے یہ وہاں کی. اس کے بعد پھر یہ اپنے رئیس جو مطلب اوپر سے جو لوگ آئے انہوں نے تو بنائی تھی. اور گلگت میں بھی تھی, اس میں وہ برٹش دور سے پہلے بھی لٹل تبت اور بیگر تبت, یہ تو انہوں نے اپنے کچھ کلونائزیشن کے جو کنسٹرکٹ تھے ان کو کچھ روکا, جو شناختیں تھیں ان کو روکا, اور ہم جو ساؤتھ میں تھے ہم نہیں روک سکے اور ہم پہ یہ الغار ہوتا. اب جب ماڈرن اسٹیٹ پاکستان 75 ایئرس پہلے بن گیا, افغانستان تو اب بھی شاید بنا ہے نہیں بنا ہے, اس کے بننے کے چکر میں افغانستان اور یہ جو اس ریاستیں بن گئی تو یہ لوگ ان ریاستوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے. پہلا یہ اب گلگت بلتستان کا ریجن, اس پر کشمیر اگر یہاں پاکستان کیوں نہیں بڑھ رہا, اس میں کوئی لا کنسٹیٹیوشن کے اندر لانے کے لیے کوئی آرڈر, کشمیر کی کا دعویٰ ہے کہ یہ میرا تھا یہ فلاں ہے. تو ایک تو یہ اس کی وجہ سے ان کی پولیٹیکل انسپریشن ڈفرینٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو میں سوات میں رہتا ہوں, میں 1.5 لاکھ کہے کا اندازہ میں آپ میری آبادی ہے, لیکن میرے ساتھ جو پشتون آبادی ہیں, جو پشتون مینس پشتو بولنے والے, نسلاً آیا کوئی پشتون ہے یا پٹھان ہے کس حد تک ہے یہ بات کنٹسٹڈ ہے, تو وہ ظاہر ہے وہ 20 لاکھ سے اوپر ہے. تو میری پولیٹیکل انسپریشن گلگت کے ساتھ نہیں جا سکتی, کیونکہ میں یہاں پریگمیٹک ہو کر سوچوں گا. اگرچہ میں داردستان میں شاید اس کی بات کروں گا کہ ہم پورا ریجن ایک ہو جائے, تو یہ اس لیے جو لوکل ڈائنامکس ہیں اور جو پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن ہے اس کی وجہ سے ان کی پولیٹیکل اسپریشن ڈفرینٹ ہو جاتی ہے, یکجا نہیں ہو جاتی ہے. اور پھر اس کی ایک وجہ کلونائزیشن میں پھر جب باہر سے لوگ آ گئے جو مختلف اسٹیٹ تھے تو ان اسٹیٹ کو آپس میں لڑایا گیا ایک لحاظ سے, ان کے آپس میں کانفلکٹ پیدا کیے گئے, تو وہ وجہ بھی اس میں اب بھی شامل ہے.
ये दादिक नाम कैसे लगा? ये अच्छा, ये बगैर माइक के क्वेश्चन किया दार्दिक। ये एक महाभारत में कोई 11 जगहों पे मैंने देखा, दरादा उन्होंने लिखा है इन लोगों को, दरादा दरादा। इसके रामायण में क्या उन दूसरे उनमें भी है, ऋग्वैदिक जो वैदिक जो लिटरेचर उसमें भी है। उनका नाम पैनिनी एक बड़ा नाम था वहाँ टेक्सिला यहाँ का, उन्होंने इसका जिक्र किया है। वो कहते हैं कि ये दरादा का मतलब है वादियाँ, घाटियाँ। तो उनका अब उससे पहले हेरोडोटस वो कोई था, उसने डड़कई लिखा है उनको, डड़की उन लोगों को, जो और अपना क्या है ग्रीक का जो था। तो यूनानी राइटर ने भी उनके इसके मुख्तलिफ डडकई, डडलई, दरादा, इस नाम दारदी। तो दारदी तो इसकी मीनिंग तो अब हमारी ज़ुबानों में अब दरा तो अब शायद दरा गाड़ी को ही कहते हैं, दरवाजे को हम कहते हैं। तो इस लिहाज से भी नाम ये इसका पड़ गया, घाटियों की या वादियों की। मतलब उसका ताल्लुक पेन से तो नहीं है, दर्द से। हाँ, इंटरेस्टिंग, ये मैं कहने वाला था। अब बाद में जो दार्दिस्तान को जो अब भी लिखते हैं, मैंने देखिए मैं अलिफ लगाता हूँ दार्द, लेकिन उसको लोग दर्दिस्तान लिखते हैं और पेन से जोड़ते हैं, पर्सनाइज करते हैं ना पेन से। कहते हैं कि ये लोग बड़े पेनफुल, उन्होंने ये नहीं लिखा है कि ये पेन से गुजरे, उन्होंने ये पेन देते हैं। आपने बताया था कि बहुत सी ज़बानें हैं, 5 ग्रुप बताए। जी जी। लेकिन ज़बानों की तादाद नहीं बताई आपने कि 20 हैं, 30 हैं, कितनी हैं, और छोटी कितनी है, बड़ी कितनी है वगैरह। मगर उसके साथ साथ अगर इनमें लिटरेचर बनने लगा है तो बहुत सा तो वोकेबलरी का फ़र्क होगा। लेकिन क्या ग्रामर्स भी इनकी अलग अलग हैं? उनकी बेसिस क्या है ग्रामर की? अच्छा, मैंने शायद 5 फाइला जो ज़ुबानों के हैं उनका बताया। उनके अंदर मैंने पूरे दार्दिस्तान में 50 के करीब ज़ुबानें बताए, और दार्दिस्तान का जो बड़ा हिस्सा है शिमाली पाकिस्तान, उसमें मैंने 35 का लफ्ज़ वो फिगर बताया। अब उसमें भी मैंने बताया कि दार्दी ज़ुबान के 20 के करीब वो दार्दी बनती हैं, ये लफ्ज़। ये मैंने फिगर बताया था। सर सेकंड क्वेश्चन क्या था? हाँ, इनका अब ग्रामर तो इसमें भी बड़े थ्योरिस्ट हैं, मतलब नोम चोम्स्की कहते हैं कि सब ज़ुबानों का ग्रामर एक जैसा होता है, वो जनरेट वो क्या 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 कहते हैं उनका, ये मुख्तलिफ है स्ट्रक्चर। लेकिन इनके आप जो पर्टिकुलर आप इनकी बात, तो ये एक तो बिल्कुल इनकी सिमिलरिटीज ग्रामर की भी हैं, मतलब उर्दू की तरह पोस्ट पोजिशनल है। मतलब हम कहते हैं ना ये गिलास मेज़ पर है, ऑन द टेबल इंग्लिश प्री पोजिशनल है ना, तो ये पोस्ट मेज़ पर और ऑन वो पहले आता है वर्ड के नाउन के, और ये यहाँ ये बाद में आता है। ये एक आम सी इसकी इस ग्रामर में है। और ज़्यादातर हम कहें कि मतलब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो ये दार्दी ज़ुबानों का ज़्यादा करीब तर मिलता है, और उनको स्टडी करें तो फिर दार्दी के बाद जो पंजाबी का इसके साथ मिलता है, फिर उर्दू हिंदी का मिलता है। ब्रोशो ज़्यादा दूर चला जाता है, जो ग्रामर स्ट्रक्चर की बात करें तो वो भी करीब एक जैसा आलमोस्ट, मतलब जो अगर हम ज़मीन कहें ना जो ग्रामर की, वो ज़मीन एक जैसी बन जाती हैं, वो जो पूरा मैट्रिक्स जो है ग्रामेटिकल। और लेक्सिकल डिफरेंसेस तो वो तो कॉन्टेक्ट और इसकी वजह से हो जाती हैं, जो अल्फाजों के का इख्तिलाफ है वो, और इवन कुछ फोनेटिक्स का भी, क्योंकि जो आवाज़ों का निज़ाम है वो कुछ मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन ग्रामर हम कह सकते हैं कि दार्दी ज़ुबानों का आलमोस्ट एक ही ज़मीन है। अच्छा, मेरा सवाल थोड़ा सा हिस्टोरिकली के पर्सपेक्टिव से, हिस्ट्री के। एक तो सवाल ये है कि चूँकि ये जो जिस इलाके में ये दार्दिस्तान रहा है, ये सिल्क रूट का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है,
تو ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ زبانیں انڈیجنسلی یہاں پہ گرو کی ہیں اور یہ سلک روٹ کے نتیجے میں کہیں اور سے یہاں پہ ٹریول کر کے آئی ہیں؟ تو یہ پہلا سوال ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ چلو بس یہی ہے. اچھا، ایک تو یہ لفظ انڈیجنس یہ بڑا، اب اس کی مختلف ڈیفینیشنز کی گئی ہے نا. جو یو این کا ڈکلیریشن آن انڈیجنس پیپل ہے اس میں بھی ڈیفینیشن ہے. پاکستان میں تو کوئی ڈیفینیشن خیر ہے نہیں، کانسٹیٹیوشنلی یہاں کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی. اب انڈیجنس کا جو بنیادی انہوں نے مطلب لیا وہ یہ ہے کہ ایک ایسی قوم یا برادری جو ایک جگہ رہتی ہیں اور وہ ایک خاص کلچر ان کا اپنا ہے، اور ایک خاص زمین سے وہ یا وہ خاص زمین کے ٹکڑے میں رہتی ہے یا اس کو کلیم کرتی ہے، اور وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس کا اپنا کسٹمری لاز اس لینڈ کے حوالے سے ہوتے ہیں. تو وہ ان کو انڈیجنس، وہ ایک عام سی ہے ڈیفینیشن ہے. آپ کی جو ڈیفینیشن ہے کہ شاید آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کو اصل اوریجنل نا، تو میرے خیال میں آرین یہاں اوریجنل نہیں ہے اس خطے میں، تو ہم ان کو کیسے کہے کہ یہ اوریجنل ہے. ہاں، سینچریز، ہزاروں سال پہلے مائگریشن جو ہوئی ہے آرین کی، تو نیچے ساؤتھ کی طرف سے ہوئی ہے، تو وہ ظاہر ہے یہ ہمارے بر صغیر کا جو نچلا پارٹ ہے اس میں ہے. اوپر جو ہوئی ہے ہندو کش اور کراکرم سے، تو وہ یہ داردی لوگوں کی ہوئی ہے، وہ کہ ان کا آرین کا وہ ایک ہے. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلو جو بروکپا جو آپ بدھسٹ ہے، میں نے کہا کہ میں نے شاید داردی لوگوں میں ایک صرف 2 کمیونٹیز ہے کہ وہ نان مسلم ہے ابھی، ایک کلاشا اور ایک بروکپا کشمیر میں ہے، لائن آف کنٹرول کے اس پار، وہ بدھسٹ ہے. تو اب آپ کو پتہ ہے کہ ہٹلر کے زمانے میں وہ چونکہ آرین اس کے ریس کا وہ کر رہا تھا، تو وہ وہاں سے مطلب یہاں سے لوگوں کو، بروکپا لوگوں سے مردوں کو بلاتا تھا وہاں اچھی آرین نسل کے لیے، اور وہاں سے بھی لوگوں کو یہاں بیچتا تھا کہ پیور آرین نسل کے لیے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے. اب جو جوزف جو انڈین ہیں ہمارے اسکالر، جو ارلی انڈینز جو کتاب آئی ہے، وہ تو یہ جینیٹیکلی ثابت کر رہا ہے کہ انڈینز تو یہاں کے اوریجنل ہے ہی نہیں. تو ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ کون اوریجنل ہے کون. اب آپ کہے کہ بروشو، میں نے کہا کہ بروشو شاید بروشس کی اس علاقے میں داردیوں سے پہلے کے لوگ ہیں، لیکن یہ بروشو خود کہاں سے آئے؟ یہ تو بھی یہاں تو گروتھ ان کی نہیں ہوئی نا. یہاں یہ بھی ایک سوال بنتا ہے. اور آیا بروشو پورے خطے میں پھیلے ہوئے تھے یا صرف چند ایک علاقوں تک تھے؟ ان علاقوں میں اگر یہ بروشو پورے خطے میں نہیں، تو ان پہلے علاقوں میں کون تھا؟ باری ایک لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، باری انڈیجنس کے لیے. باری یہ جہاں جو انتھروپولوجسٹ نے کہا ہے یا ہسٹورین نے، تو اب ان لوگوں میں باری کون ہے، جو پہلے کون ہے؟ اب دیکھیے فرض کر ہم یہ دعویٰ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جو اب شاید پہلے جو ریشل آئیڈینٹی کی بات ہوتی تھی 19 اور ارلی 20th سینچری میں، وہ اسٹڈی اب چینج ہو گئی ہے. وہ انہوں نے ایتھنک بنیادوں پہ کہا ہے. اب ریس شاید خالص ریس یا اوریجنل ریس کا ہم پتہ کسی کا بھی نہیں کر سکے کہ کون کتنا خالص ہے، کون کتنا ہے. یہ جینیٹک، آپ جینیٹکس میں بھی دیکھیں تو وہاں بھی آپ کو بالکل یہ نہیں لگتا کہ یہ پیور وہ ہے فلاں. تو ایتھنک مطلب وہ لینگویج، کلچر، علاقہ، یہ مل کر کوئی ایک شناخت بناتے ہیں، اس کو ایتھنک شناخت کہا جاتا ہے. تو ہم زیادہ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ ایتھنک. میں فرض کا تروالی ہوں، تو میرے جو تروالی بولنے والے ہیں، اب میں نسلاً ان کا پیچھا ڈھونڈ لوں کہ کون کہاں سے آیا، تو شاید میں کبھی یہ پا نہیں سکوں. لیکن جو لینگویج بولتے ہیں دے آر تروالی. اس طرح پشتون، اب پٹھان جو ایک لفظ ہے نا، ہم یہاں پٹھان کہتے ہیں پشتون، یہ کون ہے؟ یہ تو کہ نسلی تو ایک سارے ایک جیسے نہیں ہے نا، نسلی مختلف مائگریشن ہوئی ہے، یا مختلف وہ لوگ مل کر پھر ایک پاور ان کے پاس آئی ہے، تو انہوں نے اپنے ایک قومیت کنسٹرکٹ کی ہے. یہی ہوتا ہے، کنسٹرکٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر ہم ہسٹری کو جانیں کہ یہ لینگویج کہاں سے ٹریول کر کے آئی ہے، تو کیا ہم اس کی ایوولوشن کا اندازہ نہیں کر سکتے؟ ابھی دیکھیں ایک ہسٹری کو، تو ہسٹوریکل تو سمیرین ہے، وہاں سے
یہ لینگویجز کی وہ وہاں سے ابھی ریسنٹ جو اسٹڈی آئی ہے کہ سارے افریقن انسان کی ابتدا وہاں سے ہوئی ہے افریقہ سے. اب دنیا میں جتنے بھی کتنے بڑے بڑے گروپ بنے ہیں نا, ہم نے انڈو یورپین کہا تو سیمیٹک مطلب وہ جو ہیبرو اور یہ جو زبانیں ہیں یہ کتنے مختلف زبانیں ہیں, کتنی مختلف. شروع میں تو کہیں ایک تھی نا ایک زبان, انسان ظاہر ہے کمیونٹی تھی تو ان کی ایک زبان ہوگی. وہ پھر وہ بیبل کا وہ جو ہے نا وہ ٹاور, بیبل ٹاور کی وہ جو تمثیل دی جاتی ہیں جو بائبل میں اور ایون ہولی اسکرپچر میں سب میں جیسا ہے کہ ہم نے اس طرح کیا اور یہ کیا. تو میرے خیال میں تو یہ تو مائیگریشن کی وجہ سے, آئسولیشن کی وجہ سے انسانوں میں ڈفرینٹ زبانیں جنم لیتی ہے, وہ ایوالو ہوئی ہوگی. آپ نے بیبل یا بائبل کا نام لیا نا تو ایک اڑتا ہوا خیال میرے ذہن میں آیا. یہ ایک پورے سسٹم کا نام ہے جس میں فرینچ سپیکرز کو انگلش سکھایا جاتا ہے, انگلش سپیکرز کو اٹالین سکھایا جاتا ہے, اور آپ تھوڑی سی رقم دیتے ہیں اور اس زبان کے بولنے والے کوئی اور زبان سیکھ سکتے ہیں. یہ بہت عام ہو گیا ہے اب یورپ میں. تو اگر ایسی چیز شروع کی جائے دردستانی زبانوں کے لیے, 30 زبانیں ہیں, چند الفاظ ہی, چلیے 500 الفاظ ہر زبان کے جمع کیے جائیں, ان کو آپ نیٹ پہ ڈال دیں تاکہ لوگوں کا آپس میں ربط نہ ٹوٹے. اس کے لیے تو کوئی بہت بڑی رقم تو نہیں چاہیے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کچھ میرا خیال ہے چند لاکھ روپوں میں ہو سکتی ہے. کسی نے اس کے اوپر نہیں سوچا؟ ہاں سر, اس میں یہ ہے کہ ایک تو جب اس میں ان زبانوں میں ریسرچ شروع ہوا تو بڑا چیلنج یہ تھا کہ جب لکھیں گے تو ہم کمپیوٹر میں کس طرح لکھیں گے. تو انہوں نے اس کے لیے دیکھیے, اب میں نے شرٹا بتایا تو یہ کمپیوٹر میں تو ہم ورڈ میں تو یہ نہیں لکھے جاتے, ان پیج میں نہیں لکھے جاتے. تو ایک چیلنج یہ تھا کہ ان کے لیے انہوں نے پھر الگ کی بورڈ ترتیب دیے کہ اس کو استعمال کیا جائے. یہ ایک بہتر بات ہوئی. ابھی اس کے بعد ہم نے ایک کام شروع کیا ہے 6 زبانوں کا یا 7-6 زبانوں کا ایک ڈکشنری, یعنی داردی زبانوں کا. وہ ہم نے ابھی اس پر لگے ہیں, کچھ کام پریلیمنری ہو رہا ہے. جو آپ کی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے آپ جو سر کہہ رہے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس جو زیادہ ٹیکنالوجی ہے, فیس بک تک رسائی ہے, ٹویٹر تک ہوگی یا یوٹیوب تک ہوگی. وہ ہم نے فیس بک یا سوشل میڈیا کے لیے ہم نے تو اپنے تروالی کے لیے کچھ اور کئی اور زبانوں کے لیے یہ جی بورڈ گوگل سے ہوتا ہے وہ بنایا ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگ لکھیں اور اس کو پڑھیں. لیکن جو ایک آپ جو ایک بالکل ایک کمبائن سسٹم کہتے ہیں, وہ یہ بہت اعلیٰ آئیڈیا ہے اور مجھے ٹیکنیکلی اس میں کوئی نو ہاؤ نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے اس پر کام ہو سکتا ہے, ہمیں کوئی ریسورس ملے, مطلب ریسورس مینس ایسے بندے ملے کہ وہ اس طرح کا کام کر سکتے ہیں, تو یہ ممکن ہے. اور ٹیکسٹ سے زیادہ تو تصویروں سے کام لیا جا سکتا ہے, لوگوں کی کہانیاں اس پر ڈالی جا سکتی ہیں, ایک کہانی کا دوسری زبان میں ترجمہ کیا جا سکتا ہے. یہ جو ویب کے ریسورسز ہیں یہ تو ہمیشہ تک رہیں گے, اور اس سے پہلے کہ یہ زبانیں مٹ جائیں ان کو پریزرو کیا جانا چاہیے. ویسے تو کام ہے سرکار کا, لیکن شاید کوئی ایسے پرائیویٹ ڈونرز آپ کو مل جائیں, کوئی ایسے ادارے مل جائیں جو اس چیز کو سپورٹ کر سکیں. یہ بڑا اچھا بہت اہم کام ہو سکتا ہے. تو یہ آپ کا جو آئیڈیا ہے از اے گریٹ آئیڈیا, لیکن ان کی ڈاکیومنٹیشن جو ہے وہ ہوئی ایک تھوڑی بہت لوک ورثہ اور اس طرح کے اداروں نے کی ہے, لیکن اگر اس کو نیٹ پر ڈالا جائے تو اس کی ڈیسیمینیشن جو ہے وہ اس کا لیول جو ہے, اس کا اسکوپ جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گا. ڈاکومنٹیشن کی بات سر آپ نے کی, تو اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے لنگوسٹک ڈاکومنٹیشن کرنا ہے, مطلب ایک مقامی لوگوں سے سننا ہے اور اس کو پریزرو کر کے اس کو انالائز کرنا ہے, اور یا پھر آپ نے جا کر کسی سے اسٹوری پوچھی اور وہ اردو میں لکھی, اس کی زبان میں نہیں یا انگلش میں لکھی, وہ بھی ایک ڈاکومنٹیشن کا طریقہ کار ہے. لیکن میرے خیال میں زیادہ فیزیبل وہ دوسرا ہے. اب اس کے لیے دیکھیں ہم ہیں فرض کریں ملٹی لنگول ڈکشنریز, ملٹی لنگول کتابیں. ابھی پچھلے سال ہمارے ادارے نے تروالی شاعری کی کتاب اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے, مطلب
तोरवाली और उर्दू दोनों वो छापी। इस तरह एक बड़ा जो अहम मीडियम है यूट्यूब है, हमारा जो डिजिटल मीडिया है, इसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो ज़्यादातर लोग अभी सॉन्ग्स उनके म्यूज़िक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अभी एक दुनिया में ये पूरा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ELDP कहा जाता है, इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस प्रोजेक्ट। मैं उसका मतलब एक कहे वॉलंटियर हूँ, एक यहाँ से हिस्सा हूँ। तो उनके साथ मैं ये कोशिश में हूँ कि इस तरह का कोई सिस्टम बन सकता है कि सर ने जो एक आइडिया दिया बहुत ज़बरदस्त के 10 या 20 ज़ुबानों का एक कम्युलेटिव सिस्टम अगर बन सकता है वेब बेस्ड, तो वो बेहतर हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशन लोग ख़ुद भी कर रहे हैं, किताबें छाप रहे हैं, कंप्यूटर में या सोशल मीडिया में या यूट्यूब में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो अपनी जगह है। लेकिन अब वो लोग कितना सस्टेन करेंगे इसको, ये बड़ा क्वेश्चन है हमारा। मतलब ये सस्टेनेबिलिटी का एक बड़ा इशू है, क्योंकि अगर कोई कहीं से कोई हाँ, ये तो हम जो कर रहे हैं कि फर्स्ट मैं काम कर रहा हूँ तो मैं अपने साथ दूसरे लोगों को तैयार कर रहा हूँ, यंग लोगों को। 2 यहाँ बैठे भी हुए हैं, ये अपने तोरवाली भाई अपने यहाँ आए हैं, तो मैं उनको भी मोटिवेट कर रहा हूँ कि वो भी ऐसा काम करें ताकि ये सिलसिला जारी रखा जा सके। लेकिन यू गैव an excellent idea and we will look for it. अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन से हम हमेशा लिखना या छापना ही क्यों मुराद लेते हैं? Yeah. जैसे कि अभी दुनिया में बात होती है, बहुत सारे ऑडियो म्यूज़ियम्स बन गए हैं ज़ुबानों के जो एक्सटिंक्ट हैं या इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस हैं, कि उनके लहजे महफूज किए जाएं। तो इसका काम कुछ और तरह से भी होना चाहिए। लिखना तो खुद एक कॉलोनियल पर्सपेक्टिव है, Good, very good. ठीक है। क्योंकि मैं ब्राहवी की औरल हिस्ट्री पे रेजिस्टेंस की मैंने थोड़ा सा काम किया, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो पिछला इसका पुराना कहीं महरगढ़ से जो आसार मिलते हैं रस्मुल ख़त के, वो मुख्तलिफ है, और अभी के जो रस्मुल ख़त तश्कील पा रहे हैं वो बिल्कुल एक अलग स्टोरी है। तो ज़ुबान को लिखना शायद इतना ज़रूरी नहीं है, और इसके लिए मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कुछ और लिखने या छापने के अलावा हो रहा है यहाँ पे, और अगर नहीं हो रहा तो क्या होना चाहिए? गुड क्वेश्चन। एक तो ये था कि आपने एक बड़े उसकी तरफ इशारा किया कि जो हम ये कहते हैं ना कि स्पीच इज़ द रियल लैंग्वेज, राइट। अब राइटिंग में हम लाएंगे तो इसको आप ये उस पर ग्राफिक बनाएंगे ना, वो रिप्रेजेंटेशन है कितना कर सकती है इस स्पीच की या नहीं कर सकती है, वो अलग बात है। और आपने जो तहजीब और कॉलोनाइजेशन और जो राइटिंग रिटन में जो चीज़ें आ गई, राइटिंग की अपनी अहमियत है अपनी जगह। लेकिन हमें जो चैलेंज था कि हमने जब अपने राइटिंग सिस्टम बनाया कि राइटिंग में लिटरेसी शुरू करी, लिटरेसी ना राइटिंग सिस्टम बनाए हमने, और जहाँ से दुनिया जम कर गई डिजिटल में, राइट। तो हम लिम्बो में बीच में सस्पेंडेड रह गए। तो आपकी बड़ी, क्योंकि हम डिजिटल मीडिया को जो ऑडियो विजुअल वीडियो मीडियम है उसको इस्तेमाल करना लाजमी है बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ आता है, लेकिन क्या है, यहाँ आपके जो एजुकेशनल सिस्टम है पूरे आपकी रियासत का, आपके माशरे का, वहाँ एजुकेटेड किसको माना जाता है? वहाँ आगे एजुकेशन मीन्स राइटिंग, टू लर्न लेटर्स एंड टू देन राइट। या मैं आ रहा हूँ ना, तो एक तो इसमें क्योंकि राइटिंग के साथ प्रेस्टीज भी आती है ना। अब यहाँ पाकिस्तान में बोलियाँ या डायलेक्ट्स क्यों कहा जाता है, या तुम्हारी ये डायलेक्ट है, इसलिए कि उसके राइट वो समझते कि इनमें रिटर्न कोई नहीं है। आपकी जो बात है कि ऑडियो में वीडियो में हम कर रहे हैं, उसको शेयर भी कर रहे हैं, इसको आर्काइव भी कर रहे हैं, कई लोग लगे हैं, और कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, मतलब फ्लैक्स एक सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर बेस्ड, इतना शानदार सॉफ्टवेयर है कि आप उसमें कल्चर डिक्शनरीज, कल्चरल मवाद, किताबें उसमें बना सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं। एलान जो एक सॉफ्टवेयर है स्वायस, मेरे ख्याल स्वायस ने बनाया है, स्वायस यूनिवर्सिटी ने। दुनिया में कई आर्काइव अभी है, हम तो हाँ सबके साथ काम कर रहे हैं इनको आर्काइव बना ले, ताकि अगर हम ये ज़ुबान मिट भी जाए तो आर्काइव में कहीं पड़ी हो, हिब्रू की तरह कि कोई भी आकर उसको एक नया उसको दोबारा ज़िंदा कर सके। लेकिन ये आपकी यही तो हमें चैलेंजेस है ना
اب دیکھیے آپ نے مشال، آپ نے مجھے ٹاک سے پہلے کہا کہ آپ مشال بکس کو آپ آڈیو میں کنورٹ کر رہی ہیں، رائٹ، کر رہے ہیں آپ. تو یہ بالکل ہمیں پتہ ہے کہ آڈیو اور ویڈیو کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ ہمیں جدید دنیا نے، ڈیجیٹل دنیا نے کتنے مواقع دیے ہیں، اگرچہ ہمیں وہ اسپیس ہماری طرح زبانوں کو نہیں دیا جو ان کو دینا مطلب چاہیے تھا، کیونکہ ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں ہے اور ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. مطلب ہم اس میں نہیں لکھ سکتے تھے اپنے کمپیوٹر میں ساری زبانوں کو، ہر کمپیوٹر میں نہیں آپ نے اسپیشلائزڈ کی بورڈ ڈالنا ہے، اسپیشلائزڈ اس کے لیے وہ بنانا ہے، لیکن پھر بھی مواقع ہیں، اس کو ان کو تلاش کرنا چاہیے. میرا کوشچن تھا کہ لائک یو ور ٹاکنگ اباؤٹ دس انڈیجنس وزڈم اینڈ ہاؤ کین وی مطلب اس کو کیسے پرزرو کریں، میک یوز آف دیٹ. تو سنس ہم تو بہت زیادہ اورلی وی ور لائک ڈپینڈنٹ آن اورل ہسٹری اینڈ ہماری ہسٹری، ہماری اسٹوریز. آئی گرو اپ لسننگ ٹو مائی لائک گرینڈ مدر اسٹوریز. تو اٹ واز دا اونلی وے آف لائک ہمارا وہ. سو ہاؤ ڈو یو تھنک کہ لائک how do you think you could just capture the essence of that wisdom in audio, like just audio mein, because it's a lot of visual stuff too. So abhi we were making this documentary on Tukhmerazi. I don't know if you have heard of it. So it's a like 1200 years old festival in Yasin, jahan pe bruches ki boli jati hain aur jahan ki मैं भी हूँ. तो so we were thinking कि ये जितना भी indigenous wisdom है, I think to capture it we have to be with the indigenous people and talking to them and making them the storytellers instead of like us going there and exotifying them for like something. तो I think कि आपका क्या लगता है कि instead of जैसे आपको किसी ने like train किया हुआ था and now you carry this legacy of like exploring languages. Instead of that, like how about like getting volunteers who could do your things because they are interested too. So yeah, and with that, with audio ایک تو اس کی انڈیجنس وزڈم شاید بہت ہی ایک وسیع ٹرم ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہے. لٹریچر آ سکتا ہے، جو لوگ اپنے ارد گرد ماحول کے بارے میں جو اس کو انٹرپریٹ کرتے تھے، اسپیکولیٹ کرتے تھے، وہ چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں کہانیاں آ جاتی ہے، اس میں دادی اماں کی کہانی آ جاتی ہے، متھ جو آستور ہے ہمارے وہ آ جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. اور نیچر کے بارے میں یہ انڈیجنس وزڈم کی جو میرے خیال میں ایک تو یہ ہے کہ شاید حسن آباد ہے نا، وہاں حسن آباد کے گلیشیئر جو ٹوٹتا ہے، وہاں مقامی لوگوں سے پوچھے کہ اس کا کیا یہ فینامنن کیا ہے، وہ بہت سائنٹیفک طریقے سے اس کو اپنے وہ بیان، یا اس میں بنی زوم کا جو گلیشیئر ٹوٹتا ہے وہاں بھی دیکھیے. تو انڈیجنس ان لوگوں یا کس طرح ان لوگوں نے اپنے پرانے زمانے میں گھر بنائے تھے، گاؤں بنائے تھے، وہ بڑا انڈیجنس وزڈم آرکیٹیکچر کے ساتھ بھی وہ ملاپ کرتا ہے. خیر وہ تو بہت بڑی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. آیا آپ نے دوسری بات کہی کہ آپ فوک لور یا انڈیجنس وزڈم کو وہاں ڈاکومنٹ کرتے ہیں، لیکن آپ کس سوچ کے ساتھ جاتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے. آگے بندہ اس کو خاطر میں نہ لایا کہ یہ کیا فالتو چیز ہے، میں کوئی کسی بڑی زبان یا کسی بڑی وہ بنا لوں، تو وہ ڈاکومنٹ نہیں کر سکے گا، وہ تو مزید اس کو وہ بنائے گا، گن بنائے گا، ڈسٹرب کرے گا. اگر کسی کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو، وہ جائے اور اس کو ڈاکومنٹ کرے تو بڑی اچھی ہوگی. میں آپ کو مثال دے دوں کہ 70s میں اور 80s میں 1980 تا 2000 کے قریب سندوا ہماری تروالی جو موسیقی تھی، مطلب وہ بہت مطلب کیا کہے، فلرشنگ تھی، بڑھ رہی تھی. شاعری اور ہماری کوئی اس وقت پرانی کلاسک جو شاعری ہو کہ 70% خواتین شاعری کرتی تھی، کلاسک اولڈ شاعری. اب 90s کے بعد معاملات چینج ہوتے ہیں ہمارا علاقہ میں. 90s کے بعد تو یہ شاعری اور موسیقی کا کلچر ٹوٹ جاتا ہے، کافی خراب ہو جاتا ہے. پھر ہم کچھ 2010 کے اراؤنڈ کچھ فیسٹیول، کچھ شاعری کی کتابیں، کچھ میوزک وہ کرتے ہیں، تو لوگوں میں آہستہ آہستہ وہ سینس آ جاتا ہے. پھر جو ڈیجیٹل میڈیا آ جاتا ہے تو شاعری ان کو اسپیل ملتا ہے. اب یہ آپ نے جو ڈاکومنٹ ہر
4 5 بندے جو ہنزا کے ہیں, گلگت کے ہیں, جو بیٹھتے ہیں اپنے گھر میں دیرے میں, انہوں نے اپنی میوزک ڈالی, انہوں نے اپنی آواز میں گایا, اپنی زبان میں گایا, ویڈیو بنایا, فیس بک پر ڈال دیا, یوٹیوب پر ڈال دیا, تو یہ بھی ڈاکومنٹیشن ہو رہا ہے. انڈیجنس وزڈم اس طرح بھی ڈاکومنٹ ہو رہا ہے. لیکن بنیادی جو بات ہے کہ آپ کا رویہ کیا ہے, مقامی لوگوں کا رویہ اپنی زبان اور کلچر کے, یہ ایک بڑا خطرناک ہے. کیونکہ کولونائزیشن کا ایک بڑا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو فرینڈس فینن کہتا ہے کہ یو ہیو ٹو تھنک ان دی کالونیل امیج, انہوں نے جو امیج دیا ہے آپ اس طرح سے سوچتے. تو یہ پرابلم ہے کہ مجھے اردو پڑھائی گئی, انگلش پڑھائی گئی, تو میں ان کو بہت عظیم سمجھتا ہوں, اپنے ان کو عظیم شاید کمتر سمجھتا ہوں. یہ ایک جنرل فیلنگ بن جاتا. تو پھر لوگ اپنے وہ چھوڑ کر ڈاکومنٹ نہیں کر رہے ہوتے. اور دوسرا پھر جو پاپولزم کی بات ہے کہ آپ پاپولر کس میں ہوتے ہیں. شاید اب کوئی ایک شاعر, مقامی شاعر اپنی شاعری میں پاپولر نہ ہو, وہ اردو میں زیادہ پاپولر ہو, یہ بھی ایک مسئلہ آ جاتا ہے. لیکن آپ نے ان کو ہم جو کرتے ہیں کہ والنٹیئر اس طرح پیدا کرنا ہے کہ ان کو پیشنیٹ بنانا ہے, وہ اس اہمیت کو سمجھے, اس کی افادیت کو سمجھے, اور پھر آگے جا کر وہ خود, میرے خیال میں پھر آپ کو کوئی وہ نہیں رہے گا, وہ خود بخود کام کرتے رہیں گے. اور ایسا ہمارے کچھ علاقوں میں ہو رہا ہے. آپ کے کافی لیکچر میں نے سنے ہیں, اور آپ میرے خیال میں پچھلے 30 سال سے 25 سے 30 سال سے, میری 30 سال عمر نہیں ہے, ہاں تقریباً 90s سے, میں 90s کے اینڈ میں نے بھی آپ کو سنا ہے, پھر 10 میں سنا ہے, پھر اس کے بعد ابھی میں سن رہا ہوں. تو آپ کی میں تو ایک سسٹینیبلٹی ہے کم از کم اس حوالے سے, تو یہ تو بڑی اپریشیبل ہے اس وقت. اچھا, ایک تو یہ کہ جو لینگویجز کے افیکٹس آپ نے آرین اور یہ پرشین کے افیکٹس کو بتا دیا, تو ادھر سے آپ نے انڈین افیکٹس بھی بتا دیا میدانی علاقے سے. تو یہ جو چائنیز کا افیکٹ ہے, کیا یہ بھی کوئی انفلوئنس کر رہا ہے؟ کیونکہ تجارت جس طرح انہوں نے بتایا, تجارت کا بہت بڑا ہے. دوسری یہی تجارت سے ایک اور ہے کہ جس لینگویجز کا ساتھ اکنامکس ایسوسیٹ نہیں ہوتی, فائنانس اکنامکس کی ڈیولپ یعنی آپ کی اکنامکس اس کے ساتھ نہیں ہوتی, یہ بڑا مشکل ہے. کیونکہ ہر بندہ گاؤں میں رہ کے یہ تھوڑا بڑا پڑھ لکھ جاتا ہے, ہی ہیز ٹو لیو فار ہائر مطلب ایجوکیشن یا پھر اچھی. تو یہ فائنانشیل جو ایک بھی ہے جس کی وجہ سے شاید یہ پاپولرزم کی طرف ہمارا نہیں ہو رہا. اور یہ جو کالونزم کی ریزن تو اپنی پولیٹیکل ریزن تو اپنی ہے ہی ہے. ایک چیز جو میں فولکلور کے حوالے سے کیا ان کی لینگویجز میں ایک تو جو ہے, کیا یہ جو لینگویجز میں کیا رومانٹک جو سٹوریز ہیں اس طرح, کیا وہ بھی کوئی سملرٹی اس میں ہے کہ نہیں, وہ بھی بالکل ڈفرینٹ ہے؟ کیونکہ آپ کے جب دریا آ جاتا ہے, مثال کے طور پہ میں گیا ہوں نگر, ہنزا, گلگت. اب یہاں پہ چونکہ ایک ہے تو سب مسلمان ماشاء اللہ, لیکن وہ جو نگر میں ہے وہ تھرو آؤٹ اہل ایشیا اینڈ دے ڈونٹ لائک ہنزا پیپل, کہ بالکل ایک ٹینشن سی چل رہی ہوتی. ہنزا اور گلگت کا ایک ٹینشن چل رہی ہوتی, تو وہ بھی ایک ایسولیشن بنا رہا ہے. اگرچہ کمیونیکیشن بھی پاسبل ہے, انٹریکشن بھی ہے, لیکن وہ ایک جو اوپیسٹی آ گئی جی, تو یہ بھی تو ایک انفلوئنس. اب یہ جدید دور کا ہے, ایک جدید دور کا ہے, اور ان کے اپنی اپنی لینگویجز اور اپنے فولکلور الگ الگ رہ رہے ہیں. وہ اپنی جو نیچرل ریزن آپ نے بتائی نا کیلاش کی, وہ تو اپنی جگہ پہ بالکل آئسولیشن ویلی میں پڑے ہوئے ہیں, وہ افیکٹ کر رہا ہے. تو اب یہ جدید دور کا بھی ایک نئی فارم آ گئی ہے. تو یہ 2-3 کوشچن ہے. آپ نے پہلا کوشچن کہ اس طرف سے چائنا کی طرف سے, آپ نے جو بلتی زبان کا ہم نے ذکر کیا, جو اسکردو والی, جس کو ہم سائنو ٹبیٹن یا مطلب ٹبیٹو برمن کہتے ہیں. میں آپ کو یہ فرض کریں, اس کو ہم ویسٹ کہیں نا, یہ چائنیز کی طرف جو ویسٹ ہے نا, ایسٹ ہے, سوری ایسٹ, ایسٹ کی طرف سے فرض کر تبتن یا چائنیز انفلوئنس پہلے بھی رہا ہے, اب بھی مزید بڑھے گا. اس طرف سے جو ویسٹ کی طرف سے ظاہر ایرانی یا سینٹرل یہ انفلوئنس ہے, اور ساؤتھ کی طرف سے انڈین ظاہر انفلوئنس ہے. یہ تو انفلوئنس میں ہے. اور آپ نے دیکھنا ہوگا اس سائڈ پہ آپ کاشغر دیکھیں, ہنزا اوپر یا نگر یا بلتستان یا گلگت میں آپ کو کاشغری انفلوئنس نظر آئے گا, رائٹ. زبانوں پر بھی آپ کو اگر وہ آپ ذرا اسٹڈی کریں تو ٹبیٹن کچھ نہ کچھ اثرات ان پہ ہے, وہ یہاں کے ان کے بھی ان پر ہے اور ان کے بھی ان پر ہے. یہاں
ایسٹ میں آپ کو زیادہ پرشین اثرات ملیں گے، یہ ظاہر ہے، اور ساؤتھ سے زیادہ آپ کو انڈین اثرات ملیں. لیکن ہم یہ ایک ریجن جو داردستان ہے، یہ 3 ورلڈ امپائرس کے بیچ تھا نا، ایرانین، انڈین اور یہ کیا ہے ترک یہ سنٹرل ایشین یا تبت والا. اب لیکن یہ بنیادی طور پر یہ خطہ کلچرلی انڈک رہا ہے، انڈک تھا اب بھی ہے، اگرچہ یہ اثرات اپنی جگہ ہے لیکن اس کی ایسنس انڈک ہے. یہ نارتھ ویسٹرن انڈیا ہے نا یہ، تو اس کی ایسنس انڈک ہے. اب نے دوسری بات جو کہی، یہی تو مصیبت ہے کہ فرض کرے ہم ڈیوائڈ کن چیزوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں. کوئی سیکٹ کی وجہ، فیتھ کی وجہ سے ہو رہا ہے، کوئی شاید ایتھنیسٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے، کوئی کلچر کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ آپ نے جو مثالیں دیں کہ فلاں فلاں، تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آیا کوئی ایک چیز بہت ہاٹ ہے اور لوگوں کو تقسیم کرتی ہیں. جس آپ نے مثال دی ہنزا اور نگر کی، وہ زیادہ ان میں ایک کانفلکٹ اور سیکٹیرین ٹائپ کا چلتا ہے، مطلب وہ اس طرح ہے نا وہ. لیکن میں چاہ رہا تھا کہ لینگویج کا اس پہ افیکٹ آ رہا ہے. ہاں، لینگویج کا اس پر افیکٹ اس لیے آ رہا ہے کہ مطلب لینگویج تو یہ دونوں کو جوڑ بھی سکتی ہے اگر اس پر کوئی اس طرح اس اینگل سے ان کے آپ نے وہ کہا جاتا ہے نا، وہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ آپ نے کس سینٹیمنٹ کو لوگوں کا اوپر اٹھانا ہے. اگر ریلیجس سینٹیمنٹ ہے تو وہ اس طرف جائیں گے، ایتھنک ہے تو وہ اس طرف جائیں گے. آیا وہاں اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ ان کو ایک فیتھ یا جو سیکٹیرین، اس کے علاوہ ان کی جوائنٹ کلچرل روٹس کو، اس سینٹیمنٹ کو ابھارا جا سکتا ہے. شاید ان کے پھر ہارمونی آ سکتی ہیں، پیس آ سکتا ہے. لیکن اس میں اور فیکٹرز بھی ہیں اور ایکٹرز بھی ہیں کہ کون کون کس میں کس طرح کام کرتا ہے. یہ تو فولکلور کے حوالے سے جو کہانی ہے جو ہاں. اچھا، کہانی فرض کر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری جو کہانیاں ہیں نا، یہ کہانیاں بڑی انٹرسٹنگ ہیں، بہت ٹریول کرتی ہیں نا ہر جگہ. ہماری کئی کہانیاں سینٹرل ایشین ہیں، صحیح ہے. ہماری کئی کہانیاں سینٹرل ایشین ہیں، کئی کہانیاں مطلب انڈیجنس جو کہانی فرض کر میرے تروالی میں سلیمینک ہے، سلیمینک، تو یہ چترال میں سمنک ہو جاتا ہے، گلگت میں یہ سملک ہو جاتا ہے. بندہ وہی ہے، کریکٹر کا نام بدلتا ہے، اسٹوری وہی ہے. تو کریکٹر کا نام، یہ اپنی بہت ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے یہ جو کہانی کا ٹریول ہے، اور یہ کس طرح کریکٹر بدل جاتے ہیں. ایسے میتھالوجی بھی تو ساری ایسی ہی ہے، گریک ہو، انڈین ہو، جو بھی ہو، رومن ہو. ایک پولیٹیکل وہ تھا کہ بچ گئے، جو 4000 لوگ بچ گئے ہیں وہاں پر کلاش میں، ان کو بھی اب سنائیں کنورٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ شاید ختم ہی ہو جائیں اگلے 40 50 60 سال تک. وہ کیا ہم سارے ختم ہو جائیں گے اگر کچھ نہ کیا. وہ ان پہ پریشر بہت زیادہ ہے سر، ان پہ پریشر ہے، اوپر سے بھی ہیں، نیچے سے ساؤتھ سے بھی ہیں، اوپر افغانستان بارڈر سے بھی ہیں، یہ ساؤتھ سے بھی ہے. اور ایک سافٹ پریشر جس کو وہ نظر نہیں آتا ہے، وہ مطلب اپنے پریچرز وہاں جاتے ہیں اور کنورٹ کرتے ہیں اور پریشر کلچرلی ڈالتے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ ان کو ایک فیس ویلیو کے طور پر پیش بھی کرتا ہے، ان کی تصویریں بیچتا ہے، ہر جگہ ان کو نمائش کے لیے کرتا ہے، وہ بھی ہے. ان کے ساتھ ایک بڑی پرابلم ہے، وہ جب کنورٹ ہوتے ہیں عموماً لینگویج شفٹ ایک چیز ہوتی ہے. میں ایک زبان چھوڑ کر کسی دوسری زبان میں جاتا ہوں، اوکے فائن، زبان میں نے، یا میں ایک فیتھ کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک فیتھ چھوڑ دیا، دوسرے فیتھ میں چلا گیا، زبان میری رہتی ہے وہی. کلاش کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب کنورٹ ہوتے ہیں تو زبان بھی چھوڑتے ہیں، کلچر بھی چھوڑتے ہیں، فیتھ بھی چھوڑتے ہیں. تو ان کے لیے کچھ ان کو ایک تو یہ ہے کہ مائنارٹی تسلیم کیا گیا، پہلے تو یہ نہیں تھا. ان کے اب ہماری کے پی حکومت نے ایک کلاش بندے کو مشیر رکھا ہے. تو یہ ایک کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں، لیکن آیا یہ سوشل پریشر اور اس کا کیا کریں گے، اس پر سوچنا چاہیے. تھینک یو، شکریہ.